انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ایک اور حملہ ہوا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بچت کا معاملہ کر دیا جی. ونس اگین الحمدللہ 5 حملے ہو چکے ہیں اب تک آپ پر. 10 ہو چکے ہیں جی. اگر نظر آتی کونسل والا یہ فتویٰ ڈالا جائے 295C کا تو یہ 11 حملے ٹوٹل بنتے ہیں جی. اچھا، میں جان کے حملے کی بات کر رہا تھا. جی ظاہر ہے، میں کہتا ہوں 295C سے بڑا کون سا حملہ ہو سکتا ہے. 302 تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے سگنیچر کس نے کیے تھے وہاں، آپ کو پتہ ہے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو توہین مذہب کا کیس تھا 295C اسی حرکت یا اسی بنیاد پہ کیا، یا کوئی پرانی رنجش آپ کی جو چلتی آ رہی تھی ان کے لانگ مارچ کے درمیان کچھ بیانات کے اوپر؟ 2017 میں سب سے پہلے میں نے ہی فرنٹ سے لیڈ کیا تھا، اور مذہبی آواز صرف میری تھی کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر جو یہ گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کیا اس شخص نے، تو آلموسٹ ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی. اس زمانے میں یہ بہت بڑا فگر تھا. اس کا جواب پھر 28 اکتوبر 2017 کے مرڈر اٹیمپٹ کی شکل میں آیا، جس میں 32 زخم مجھے لگے. پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی توبہ نہیں ہے. یہ جو مجھ پہ 10 حملہ آور تھے ان میں سے پہلے کو تو میں معاف کر چکا ہوں، 2017 والے کو. اچھا، کئی سال پہلے. ٹھیک ہے. میں نے آج اناؤنسمنٹ کر دیا ہے، میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ ایک ویڈیو بنائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ ویڈیو بناتے جائیں اور مجھ سے اسٹیمپ پیپر لیتے جائیں. آج بھی ایک لڑکا آیا ہوا تھا، ڈی پی او جو ہے وہ ایک دوسرے سٹی سے امپورٹ ہوا، ٹک ٹاکر. ٹھیک ہے. ڈی ایس پی بھی ایک تیسرے شہر سے امپورٹ کیا گیا، یعنی پورے پلان کے تحت. اور جو ڈی سی تھا انتہائی بزدل آدمی تھا، وہ پینک کر گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹھوکو عدالتیں دیکھیں. اور آپ کی رہائی بھی بگ بردرز کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. انہوں نے بیسیکلی 295C مجھ پہ کٹوا کے نا خود گستاخی کر لی. میرا تو مقدمہ ہی ہے کہ میں ٹونٹ کروا رہا تھا کہ یہ تم نے ہم پہ مسلط کیا. رہا معاملہ ساتھ دینے کا اس حوالے سے کہ ہم اپنی فوج بھیج دیں یا ایران کو ہم اپنا ایٹم بم دے دیں، بالکل اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. یہ میری طرف سے آپ لے جائیں، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر لگوائی. اچھا. اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو آزاد کروا کے اس کو فیم دینے کی کوشش کی. فیم تو پہلے ہی موجود تھا. ان دفعات کے اندر توبہ کی شک شامل ہونی چاہیے. 295C جی اب آپ نے رہائی کے بعد کوئی اس کے خلاف کچھ اپیل کسی جگہ کورٹ میں یا کسی طرف لے کے گئے ہیں؟ نہیں، اس کے خلاف تو میں نہیں گیا، میں نے تو ضمانت لی ہے. ہم پہ یہ دفعہ غلط کاٹی گئی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ. میں ہوں عمر بشیر. ناظرین، 2009 میں فرقہ واریت اور غلط العام ریلیجیس پریکٹسز، سنی شیعہ علماء کے درمیان اختلافات اور ان کی لکھی ہوئی کتب کے اندر تضادات، ان کے اوپر پہلی دفعہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ریسرچ پیپر لکھا. یہ سلسلہ تمام مکتب فکر کے علماء کرام کی مخالفت مول لے کر شروع ہوا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو 2017 میں پہلی دفعہ ان پر حملہ ہوا. قاتلانہ حملے میں محمد علی مرزا صاحب بچ گئے، لیکن مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ٹرول کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کی شعلہ بیانی اور ان کی تحقیق اور ان کے مختلف بیانات کی وجہ سے ایک دن وہ 295C کا بھی شکار ہو گئے. اور جب وہ باہر نکلے تو پہلے پاکستان کے ایسے عالم دین یا ایسے ریسرچر ہیں جو 295C سے رہا ہو کر ضمانت ہوئی ہے. ابھی کیس ختم نہیں ہوا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ. جب وہ ضمانت سے رہا ہو کر آئے تو ان کے کچھ ایسے بیانات جو پاکستان تحریک انصاف کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق تھے، جن کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا کی مزید تنقید کا شکار ہوئے. لیکن کچھ دن پہلے، غالباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ایک اور حملہ ہوا. تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عمر بھائی، 2 سال کے بعد پھر سے آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بچت کا معاملہ کر دیا جی. ونس اگین الحمدللہ. سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آج وقت دیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب 2017 سے یہ سلسلہ شروع ہوا غالباً، کیونکہ آپ کی جس طرح آپ دیگر علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر کے
پیر فقیر اور پھر ان کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں جو آج کا تقریباً میرے جیسا آدمی یا جنزی والا آدمی وہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا عجیب و غریب آل فال ایسی چیزیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی جو آج ماننے کو نہیں آتی. تو 2026 5 حملے ہو چکے ہیں اب تک آپ پر؟ 10 ہو چکے ہیں جی. اچھا جی، اگر نظر آتی کونسل والا یہ فتویٰ ڈالا جائے 295C کا تو یہ 11 حملے ٹوٹل بنتے ہیں جی. اچھا میں جان کے حملے کی بات کر رہا تھا. جی ظاہر ہے، میں کہتا ہوں 295C سے بڑا کون سا حملہ ہو سکتا ہے؟ 302 تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی ہے. اچھا ہاں جی، 295C تو سب سے بڑا حملہ ہے کیونکہ آپ کے ایمان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے نا. تو جان لیوا حملے جو اٹیمپٹس کے طور پہ ہوئے وہ ٹوٹل 10 ہو چکے ہیں. اور اس کو بھی میں بیچ میں گنتا ہوں، یہ 11واں بنتا ہے. ٹھیک ہے سر، اس پہ مکمل بات کریں گے تفصیل سے. وہ 10 ہے جی، ٹوٹل 10. مجھے یہ بتائیے گا، میں نے BBC کی ایک سٹوری پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی تحریک لبیک کے کارکن تھے غالباً جنہوں نے آپ گزشتہ اتوار ہوا تھا. جی، یہ جتنے حملے ہیں نا وہ TLP سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. اچھا یہ تو ابھی TLP تو انہوں نے بین کر دیا نا، تو بین کر دیا، لیکن یہ جو وائرس ہم پہ مسلط کیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر، تو خود تو یہ سیکیور انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مصیبت تو ہم بھگت رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے سگنیچر کس نے کیے تھے وہاں، آپ کو پتہ ہے فیض امیر صاحب کی گارنٹی سے وہاں. ظاہر ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، موجودہ پہ نہیں، موجودہ تو نہیں، موجودہ تو بالکل 180 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ ویسے 180 ڈگری تھے، یہ ٹھیک لائن پہ آ گئے، یہ ہماری والی لائن پہ آ گئے. یہ وہ 180 کو دوبارہ 360 پہ لے آئے. ہاں یہ صحیح آ گئے، ٹھیک آ گئے. اچھا ابھی جو ان کے دونوں رہنما ہیں، جی ہاں جی، سعد صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں، وہ غالباً روپوش ہیں یا کسٹڈی میں ہیں. آپ کو کچھ علم ہے اس بارے میں کہ جی کہاں ہیں ان کی؟ پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی یا چھوٹی سی کوئی تصویر ایک سائڈ کی نکلی تھی. ہمارے علم کی حد تک تو جی وہ روپوش ہی ہیں ابھی. اچھا ہاں جی، ویسے لوگ کہتے ہیں کیسے پاسبل ہے ایک نیوکلیئر پاور ہو اور اتنا اسٹرانگ سیکیورٹی سسٹم ہو، اس میں کس طرح بندے روپوش رہ سکتے ہیں. ظاہر ہے موبائل کو آپ اگر سوئچ آف کر دیں، دوسری جگہ پہ رکھ دیں، استعمال نہ کریں. مراد صحیح صاحب بھی آپ کو پتہ نہیں پکڑے گا. ہاں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا تھا شاید یہ ایجنسیز کے پاس ہیں، لیکن اچھا جتنوں سے میرا رابطہ ہوا ہے نا، سب کا ایک ہی ورژن ہے کہ گرفتار نہیں ہوئے ابھی تک. اچھا آپ نے جو FIR دی اس میں صرف وہی شخص جو حملہ کرنے والا تھا نامزد ہے یا ان کے خلاف بھی FIR میں؟ نہیں، ان کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے نعرہ بازی کی یہاں پہ آ کے اس لڑکے نے، اس میں اس نے خادم رضوی صاحب کا نعرہ لگایا، TLP کا نعرہ لگایا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. وہ تو ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ. تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ TLP سے موٹیویٹڈ ہے. پھر اس کے موبائل کے اندر جتنا ریکارڈ ملا ہے وہ وہی والا ہے. آج تک جتنے آئے ہیں سب TLP سے موٹیویٹڈ ہے. بلکہ ابو ذر غفاری جو مدرسہ ہے خادم رضوی صاحب کا، اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ بھی آ چکے ہیں. اس نے تو باقاعدہ بتایا کہ ہر وقت آپ کو ڈسکس کیا جاتا تھا، ہمیں لانچ نہیں کیا گیا، لیکن ہم آلریڈی اپنی تعلیم سے تنگ تھے، مشکل تعلیم تھی، تو ہم نے کہا ہم اس طریقے سے جنت کما لیں. 17-18 سال یہی یعنی رینج ہوتی ہے، 16 سے لے کر 22 تک. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو توہین مذہب کا کیس تھا 295C اسی حرکت یا اسی بنیاد پہ کیا یا کوئی پرانی رنجش آپ کی جو چلتی آ رہی تھی ان کے لانگ مارچ کے درمیان کچھ بیانات کے اوپر؟ مارچ تو بعد میں شروع ہے جی ان کا. اچھا میں اندر تھا تو TLP کا مارچ آیا. اس کی نہیں، اس سے پہلے بھی جو جب خادم حسین رضوی صاحب 2017 ہاں جی 2017 میں سب سے پہلے میں نے ہی فرنٹ سے لیڈ کیا تھا، اور مذہبی آواز صرف میری تھی کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر جو یہ گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کیا اس شخص نے، اس سے تو قادیانیت کو مزید مضبوطی ملے گی اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ کمزور ہوگا. اس میں پھر میں نے تصوف کی کتابوں سے ریفرنسز پیش کیے، کشف المحجوب سے، حشت بہشت سے اور باقی کتابوں سے. اور میں نے خادم رضوی صاحب کو کہا کہ آپ اس کا بھی جواب دیں، آپ صرف اینٹی قادیانی کام نہ کریں، آپ اپنے گھر کی بھی صفائی کریں. تو آلموسٹ ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی. اس زمانے میں یہ بہت بڑا فگر تھا. تو اس کا جواب پھر 28 اکتوبر 2017 کے مرڈر اٹیمپٹ کی شکل میں آیا، جس میں 32 زخم مجھے لگے. اچھا علمی جواب کوئی نہیں آیا. اچھا ہاں جی، صرف حملے ہوئے آپ؟ جی حملے ہوئے جی. اچھا سر، یہ جو توہین مذہب کا کیس تھا، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ پتہ نہیں باقی دیکھنے والوں کو بھی ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے. پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا کچھ ہوا ہے، یا ابھی جو صاحب آپ کے پاس آئے ہوئے تھے مجھے یہیں آ کے پتہ چلا کہ وہ بھی جی کرنل عارف صاحب ان کا ایکویٹل ہوا ہے. ان کا ایکویٹل ہو گیا 1.5 سال کی ایک تکلیف کاٹنے کے بعد ایک بے بنیاد مقدمے میں.
اور آپ کی ابھی رہائی چل رہی ہے؟ جی میری ضمانت ہوئی ہے, لیکن اس میں میں عمر بھائی ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے ضمانت ہوگی, تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی عالم دین کے اوپر 295C لگی ہو. جی یہی میں پوچھنے لگا تھا. جب پاکستان کی تاریخ میں پریسیڈنٹ ہی موجود نہیں ہے, ہاں جی, یا تو تقی عثمانی صاحب پہ 295C لگے, میں کہتا ہوں میں تو 103 دن کے بعد باہر آیا ہوں, وہ تو شاید 103 گھنٹے کے اندر اندر باہر آ جاتے, کیونکہ ان کے پاس تو اپنے جتھے موجود ہیں اور ہم جتھوں کے خلاف ہیں. اس لیے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا آپ نے کوئی احتجاج نہیں کرنا, سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے پازیٹیو طریقے سے آواز بلند کرنی ہے اور ہم قانونی جنگ لڑیں گے. اگرچہ وہ جنگ بڑی مشکل تھی, 2 دفعہ ہماری ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے سیشن کورٹ سے, کیونکہ سیشن اس قسم کے مقدمات کا وزن نہیں اٹھاتی ہے. ایک دفعہ ہائی کورٹ سے واپس ہوئی, پھر جا کے اللہ کا شکر ہے کہ راول پنڈی بینچ نے ضمانت دی, لیکن ہم نے بڑا مشکل وقت کاٹا ہے. میں نے تو کنکلوڈ کر دیا تھا کہ میں شاید لائف ان پریزن ہوں, کیونکہ باہر نظر آتی کونسل فتویٰ دے دے, سب سے بڑا آئینی ادارہ یعنی ایک علماء کا پینل آپ دیکھ لیں, اگرچہ وہ صرف سجیشن دے سکتے ہیں, لیکن ججوں کے اوپر تو روب پڑ جاتا ہے نا کہ جی اگر تمام مقادمے فکر کا مشترکہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ توہین ہے اور وہ کہہ رہا ہے 295B بھی لگاؤ 25 سال قید والی. یہ کس نے کہا؟ یہ انہوں نے مشورہ دیا تھا. نہیں, وہ چیئرمین تو راغب نعیمی صاحب ہیں اور طاہر اشرفی صاحب بھی. اب مین 2 یہی کرتے درتے تھے, باقی تو یرغمال بن گئے نا. ہمارے پاس جو انٹرنل رپورٹ ہے اس میں 17 علماء اس حق میں تھے کہ یہ فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے, یہ اس طریقے سے نہیں ہے, ویسے سرزنش کر دیتے ہیں. بیچ میں ایک ورژن یہ بھی نکلا, میرے وکیل تک بات پہنچی کہ ہم 6 مہینے کی قید لکھ دیتے ہیں. ہمارے وکیل نے کہا جی آپ 6 مہینے نہیں 6 سال کی قید لکھتے ہیں, لیکن آپ توہین نہ ڈکلیئر کریں. ٹھیک ہے, ہم جائیں گے ججز سے اپنا مقدمہ لڑ لیں گے, کیونکہ قانون تو پھر دیکھے گا نا کہ 295C تو نہیں لگی ہوئی نا, کسی کے 6 سال کہنے سے ہو جاتی ہے. پھر ان کو آئیڈیا ان کا نہیں ٹھوکیں گے 295C ٹھوکیں گے اور 295B بھی ٹھوکیں گے, اور پھر کلعدم تنظیموں سے احتجاج بھی کروانے شروع کر دیے. یہ وہی گروپ ہے جو آپ کے خلاف شروع سے گرم تھا, یا آپ جن کے خلاف تھے, جن میں آصف اشرف جلالی صاحب بھی غالباً, ان کا میں نے جی وہ بھی بیچ میں پڑھا تھا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا, تو یہ انہی لوگوں نے اٹھایا. اور ان سے زیادہ جو فیول ڈالا ہے وہ افضل قادری صاحب نے, وہ تو خود فوت ہو گئے لیکن اپنی باقیات پیچھے چھوڑ گئے. لیکن ان کے پاس مین پاور اتنی تھی, مین پاور پرووائڈ کی ہے TLP نے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے آ کے یہ آلموسٹ کوئی 100-150 کے قریب لوگوں کو گھسا دیا تھانے میں, اور وہ بھی گجرات سے امپورٹ کیے گئے تھے. آپ دیکھیں کہ موب بھی گجرات سے آیا, DPO جو ہے وہ ایک دوسرے سٹی سے امپورٹ ہوا, ٹک ٹاکر. ٹھیک ہے, اور DSP بھی ایک تیسرے شہر سے امپورٹ کیا گیا, یعنی پورے پلان کے تحت. اور جو DC تھا انتہائی بزدل آدمی تھا, وہ پینک کر گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھوکو, عدالتیں دیکھیں اور اس کو دیکھا جائے. پہلے MPO کے تحت اندر کیا اور بعد میں 295C لگا. میرا خیال ہے وہ جو DPO ہیں ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے شاید جیلم کا. ہاں جی وہ اس وقت تھا. بالکل ہمارے جو DPO صاحب تھے وہ ان دنوں عمرے پہ گئے ہوئے تھے, اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید یہ والی صورتحال نہ ہوتی. اچھا چلیں, آپ DPO کی بات کر رہے ہیں, یہ پریشر کہیں اور سے تھا, DPO ہوتا یا یہاں پہ کوئی بھی ہوتا؟ کہاں سے تھا پریشر؟ اب یہ جتنے بڑے نام ابھی افضل قادری صاحب, ہاں جی ان کا تھا. میرا خیال اور میں سمجھا شاید آپ کا اشارہ بگ بردرز کی طرف سے ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں ان کا کوئی لینا دینا کی تو بات نہیں کر رہا, وہ بھی بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں جو بگ بردر. نہیں لوگ یہاں کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی, اتنے فیم والا بندہ جس کو لوگ سنتے ہوں, کس طرح ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ اس کے اوپر ان کی اجازت کے بغیر لگا دے؟ یہ انتظامیہ بعض اوقات پینک کر دیتی ہے. سارے معاملات میں وہ نہیں ہے اس طرح, نہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں علماء کے پریشر کی وجہ سے ہماری جو لوکل انتظامیہ یہ پینک کر گئی تھی. لیکن ایک علی بھائی, جب ڈکی بھائی کا کیس چلا تھا, جب وہ باہر آئے, FIA نے ان کے خلاف جو کارروائی کی, باہر آئے تو انہوں نے پھر ایک نام لیا بگ برادر. جی ہاں جی ہاں. پھر جب آپ باہر آئے, آپ نے شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیا. شاہ زیب خانزادہ صاحب نے آپ کے متعلق ایک علماء کا پینل لے کے 6 علماء کا, وہ میں نے پروگرام اڈیالہ میں دیکھ لیا تھا. اچھا وہاں پہ جیو آتا ہے؟ جی جیو آتا ہے, 13 چینلز آتے ہیں, ان میں جیو بھی ہے اور اس کے بعد 92 نیوز ہے. اگرچہ 92 نیوز کا جھکاؤ جو ہے وہ دوسری طرف ہے, جو آج کل پارٹی زیر خطاب ہے, لیکن وہ جیل کو بہت کچھ دیتے ہیں, یعنی کمل دے دیے اور اس طرح کی چیریٹی والا معاملہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا چینل سما کبھی کبھار آتا تھا, لیکن مین یہی 2 چینل آتے تھے, اور PTV, اور اس کے بعد سپورٹ کے چینلز آتے تھے, اور ایک جو ہے وہ تلاوت کا چینل. تو میں تو جیو ہی دیکھتا تھا, ظاہر ہے اس میں
میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خصوصاً شاہ خانزادہ کا پروگرام دیکھتا تھا, کیپٹل ٹاک دیکھتا تھا میں. ٹھیک ہے. اچھا, رپورٹ کارڈ آپ کو شاہ زیب خانزادہ صاحب نے پروگرام میں جو علماء کرام لیے, انہوں نے بڑی اس بات پہ کھل کے ببانگ دہل کہا کہ یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ ان کو جزائے خیر دے جی. شاہ زیب خانزادہ صاحب کا ایک انٹرویو یہ ہے, ایک انٹرویو اور ہے جس کا ریفرنس میں آگے چل کے آپ کو دوں گا, لیکن میں یہاں پہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا جب بات شروع کی ڈی پی او صاحب کے حوالے سے, تو ڈکی بھائی نے جب یہ کہا کہ بگ بردر تھے, تو ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, جی جی, ان کی جانب سے ان کے سوشل میڈیا یہ ٹرول کرتے ہیں کہ جی آپ کی رہائی, ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ کی رہائی بھی بگ بردرز کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ایک شاید وہ ذیشان عزیز آپ کے پاس پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے بھی آئے تھے, انہوں نے بھی اپنی دلیل اور ثبوت آپ کے سامنے رکھا اور بتانے کی کوشش کی. جی میں نے سنا, بالکل دیکھا, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا. لیکن ایک آپ کی رائے قائم ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کی ضمانت انہی کی وجہ سے ہوئی ہے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. مجھے بتائیں 295C جس بندے پہ لگ جائے اس کی کوئی ضمانت بھی کروا لے, سپریم کورٹ سے وہ رہا بھی ہو جائے, عوام الناس میں اس کو کس طریقے سے پذیرائی دوبارہ ملے گی؟ جن لوگوں کے دماغ میں گھس گیا کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر لگوائی, اچھا, اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو آزاد کروا کے تو اس کو فیم دینے کی کوشش کی. فیم تو پہلے ہی موجود تھا. ہاں, مجھے یہ فائدہ ہوا ہے ایٹ لیسٹ اندر جا کر, مجھے ان علماء کے بارے میں مزید نرمی کا جذبہ دل میں پیدا ہوا کہ جو شاید باہر رہتے ہوئے نہ ہوتا, کہ انہوں نے میرے اندر ہونے کے باوجود میرے حق میں بات کی. ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے تو کرنی تھی, لیکن میرے لیے حیران کن چیز تھی بری امام کے جو گدی نشین ہیں گیلانی صاحب, ان کا بولنا ظاہر ہے ایکسٹراڈنری چیز تھی. مجھے اندر بتاتے رہتے تھے لوگ, ان کا کلپ تو پہلے ہی آ گیا تھا, ان دنوں میں حافظ آباد تھا. اور دوسرا مفتی طارق مسعود صاحب سے مجھے امید تھی اور انہوں نے دلیری دکھائی الحمدللہ. حبیب اکرم صاحب نے بہت زبردست پروگرام کیا, زبردست. وہ میں نے بعد میں دیکھ لیا, اس لیے مجھے آج میں بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے کس نے کنٹریبیوٹ کیا. تو سوشل میڈیا پہ ایک فضا بنی, اور اس فضا بننے کی وجہ سے ہی الحمدللہ کورٹس نے بھی ہمت دکھائی. ہاں, اگر ٹی ایل پی اس وقت بین نہ ہوتی تو شاید اتنی آسانی سے یہ معاملہ نہ ہوتا. اچھا, اب وہ ٹی ایل پی کا سنبھالا جانا بھی میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ جی مجھے بچانے کی خاطر انہوں نے کیا. یار اندازہ کریں, میں کوئی کسی کا اتنا لاڈلا نہیں ہوں, نہ میری خاطر انہوں نے اپنے بنائے ہوئے وائرس کو ختم کرنا تھا. وہ تو بڑے عرصے سے ان کی لسٹ میں موجود تھا, انہیں پتہ تھا کہ یہ ہم غلط تجربہ کر چکے ہیں, تو اس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں تو اندر تھا جب ان کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا, اور میں آپ کو یقین سے کہوں, میں اگر باہر ہوتا نا تو شاید میں اس طریقے سے ایکٹیویٹی کی حمایت کبھی بھی نہ کرتا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اسلام مخالف ہیں. توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات بنوانا لوگوں کے اوپر, میرے علاوہ بھی کئی لوگوں پہ بنوا چکے ہیں, لیکن ان کو سیاسی جماعت کے طور پر آزادی ہونی چاہیے کہ وہ پولیٹیکل دھارے میں رہیں. اور میرا خیال ہے کسی بھی نیشن کے لیے یہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے, خوشائند ہوتی ہے کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر کے, جس طرح مولانا فضل الرحمان ہے, میں انہیں ایسٹ سمجھتا ہوں. ادروائز وہ نہ ہوتے تو آج لاکھوں ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ مل کے تو ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے میں ہوتے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بالکل ایسے ہی سر. 295C, جی جی, آپ نے رہائی کے بعد کوئی اس کے خلاف کچھ اپیل کسی جگہ کورٹ میں یا کسی طرف لے کے گئے ہیں؟ نہیں, اس کے خلاف تو میں نہیں گیا, میں نے تو ضمانت لی ہے. اور ہم نے وکٹم رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے اس وقت یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا مقدمہ لڑا ہے کہ ہم پہ یہ دفعہ غلط کاٹی گئی. اچھا, اور ہم نے کورٹ کے سامنے 20 ریفرنسز کرسچنس کی کتابوں سے پیش کیے, 15 ریفرنسز مسلمانوں کی کتابوں سے پیش کیے کہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ ان کے عقیدے کو میں نے بیان کیا تھا, نقل کفر نہ باشد. تو کورٹ میں تو آپ نے پروڈیوس کرنا تھا کہ یہ خود سے اس نے عقیدہ بنایا یا واقعتاً ان کی کتابوں میں موجود ہے, وہ تو ہم نے ان کو دکھا دیا. رہا معاملہ توہین مذہب کی دفعات کا, تو میں تو پچھلے کئی سالوں سے بول رہا ہوں کہ توہین مذہب کو مس یوز کیا جاتا ہے. یہاں پر ان دفعات کے اندر توبہ کی شک شامل ہونی چاہیے, اور ایف آئی آر تو کٹنی نہیں چاہیے جب تک کہ 4 سٹیپ طے نہ ہو جائیں. نمبر 1, جس بندے کے اوپر الزام ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک بھی ہے یا نہیں. دوسرا, اس کی ویڈیو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھی جائے, کلپ کٹا ہوا نہیں. تیسرا, اس ویڈیو کی فرینزک کروائی جائے کہ اے آئی جنریٹڈ تو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر وہ گستاخی کا
مرتکب ہوتا ہے تو علماء کے ساتھ کاؤنسلنگ کروائی جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم مسلمان ہو کے یہ بات کر رہے ہو، یا تو کوئی نان مسلم بھی نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہے. اور اس وقت وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو ایف آئی آر کٹنی نہیں چاہیے، اور اگر نہیں کرتا اس وقت کاٹے. میرا خیال ہے کبھی بھی کسی پہ نہیں کاٹے. میرا یہ ماننا ہے اس پہ، ویسے ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ نہ کرے توبہ نعوذ باللہ میں کوئی ایسی گستاخی کروں تو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں دوبارہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عمر بشیر صاحب آپ نے یہ کلمات کہے، اگر مجھ سے غلطی کے طور پہ نکلے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ غلط ہو گیا تو میں ان کو ڈینائل کر رہا ہوں، تو یہ گستاخی کے زمرے میں تو بات ختم ہوگی. جی ہو جانی چاہیے. کاش ایسے ہوتا. آپ بڑے بھولے ہیں عمر بھائی، ایسا ہے نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی توبہ نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ڈالیں. وہ کہتے ہیں کہ 295A والا 10 سال ٹھکے گا، 295B والا 25 سال ٹھکے گا. توبہ بھی کر لے اور وہ جی توبہ کہتے ہیں قبول نہیں. وہ کہتے ہیں توبہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اس کو وہ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہی ان کا فراڈ پہ چل رہا ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قاتل اگر توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ نہیں، جب تک ورثہ معاف نہ کریں بلڈ منی بھی دینا پڑے گا. وہ یہ دلیل لیتے ہیں. حالانکہ قتل کی حد جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر رپورٹ ہوئی ہے، تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں. لیکن توہین مذہب کی یہ سزائیں بتانا، یہ تو رپورٹ نہیں. انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا ہوا ہے کہ جب کوئی توہین کرتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے، چونکہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے. حالانکہ وہاں پر بھی فقہا میں یہ اختلاف موجود ہے کہ آپ اس پہ توبہ پیش کریں گے. اور 295C تو ویسے ہی ایک کمزور سے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے. یہ کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے داخل نہیں ہوئی، سمپل میجورٹی سے ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی، ضیاء الحق نے. اور اس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے کہ 3 دن دیے جائیں گے بندے کو، توبہ کر لے تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی. لیکن قانون میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. اور سپریم کورٹ تک پہنچتے ہوئے بعض اوقات 10 سال لگ جاتے ہیں، بعض اوقات 15 سال، بعض اوقات 20 سال بھی لگ جاتے ہیں. بندہ ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ توہین مذہب کی جو دفعات ہیں ان کا مس یوز جو پاکستان میں ہوا، ہم نہیں کہتے کہ ان کو ختم کریں. ڈیٹرنس کے طور پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں، لیکن اس میں توبہ کی شک شامل کریں. اور دیکھیں جب مولویوں پہ اس طرح کی کوئی افتاد ٹوٹتی ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں. پنڈی کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ توبہ کی ہے اور کہتے ہیں میں نے تو روزہ شریف پہ جا کے توبہ کی ہے. تو میں مفتی صاحب سے کہوں گا روزہ شریف کو چھوڑ دیں، آپ کعبے کے اندر بھی جا کے توبہ کریں. مفتی حنیف صاحب کی بات جی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جا کے توبہ کریں. پاکستان کے قانون میں آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. ہاں ہمارے نزدیک قبول ہے، قانوناً قبول نہیں ہے، اور نہ علماء کے نزدیک قبول ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں میرے نزدیک ہے. یہ قرآن و سنت کے نزدیک بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ تو اپنی فقہ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جی، انہوں نے بھی ٹھکنا تھا، توبہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے. وہ توبہ بھی عجیب و غریب طریقے سے کی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اشرف جلالی نے جو توبہ کی مفتی قریشی صاحب ان کی توبہ نہیں مان رہے، اور مفتی قریشی صاحب نے جو توبہ کی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان کی توبہ نہیں مان. لیکن یہ بھی تو دیکھیں، اور ہم کہہ رہے ہیں دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، جب آپ کے متعلق یہ معاملہ ہوا تو یہ دونوں اس بات پہ تھے قائم کہ جی آپ سے گستاخی ہوئی ہے. جی تو اگر آپ کی توبہ کا معاملہ آتا ہے تو ان دونوں کو قبول کرنی چاہیے اس معاملے میں. جی وہ کہہ رہے ہیں نا انجینئر صاحب توبہ کریں. اچھا ہاں اچھا، میں کس چیز کی توبہ کروں جو میں نے گناہ کیے نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے قبول کرنی ہے؟ قبول نہیں کرنی، کنفیشن ہو جائے گی. میں نے بھی کئی جگہوں پہ سرچ کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے نقل کفر کے اوپر توہین سمجھ نہیں آئی. نہیں ہوتی نہیں ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے سورۃ المنافقون میں عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب مدینے کا سب سے عزت والا شخص مدینے میں داخل ہوگا تو مدینے کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. اچھا، کتنی توہین کی. نبی الاسلام کے بارے میں یہ جملہ بولا تو اللہ نے کہا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، مگر منافقین نہیں جانتے. زید ابن ارقم نے یہ جملہ سن لیا تھا، نبی الاسلام کو شکایت کی. صحیح بخاری میں موجود ہے، کئی ایک طرق ہے اس کے بخاری میں. نبی الاسلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلا کے پوچھا تو وہ انکاری ہو گیا. زید ابن ارقم بڑے پریشان ہوئے گھر بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ مبارک آیت نازل کر دی. اب دیکھیں اتنے توہین آمیز الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں. تو کل کو یہ قرآن پاک کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ 295C لگوائیں گے. جب کفر کو نقل کیا جاتا ہے نا کسی کے عقیدے کے طور پر تو آپ اس کو تعلیم کے طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ یہ آپ اس کو اپنا عقیدہ بتا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کریں گے تو یہ خود فارغ ہو جائیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مت کہو رائنا، کہو انظرنا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا ہے جس میں توہین ہو، کیونکہ یہودی بگاڑتے تھے رائنا. اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہودی کیا کہتے تھے تو یہ نازل ہوا، تو کہتے ہیں یہودی کہتے تھے رائنا
تو اللہ نے کہا تم رائنا کہنا چھوڑ دو کیونکہ اس کو بگاڑتے ہیں. تو بھئی آپ نے کفر نقل کر دیا, آپ پہ بھی 295C لگتی ہے, کیونکہ جب آپ واقعہ بیان کریں گے تو آپ پہ بھی لگ جائے گی. کہیں گے نہیں ہم نے سمجھانے کے لیے کیا. تو میں نے بھی یہی بتایا تھا کہ کرسچنس کو ہم اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جینے کا موقع دیتے ہیں, ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ جس ہستی کو وہ خدا سمجھتے ہیں ہم اسے انسان سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک ہم توہین عیسیٰ کر رہے ہیں. اور جس ہستی کو ہم آخری پیغمبر مانتے ہیں اس کو وہ پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک تو جان دا بیپٹسٹ, یحییٰ بن زکریا آخری پیغمبر ہے. ان کے بعد جو بھی آئے تو لکھا ہوا ہے اس میں کہ وہ بھی اینٹی کرائسٹ ہے اور اس کے ماننے والے بھی اینٹی کرائسٹ ہیں. یہ جان میں لکھا ہوا ہے, لیوک میں لکھا ہوا ہے. اور اینٹی کرائسٹ کا ترجمہ جا کے آپ خود دیکھ لیں کیا ہے. عربی میں اسے کو دجال کہتے ہیں. بالکل ایسا. بخاری مسلم حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. تو ہم نے جب یہ بات کی انہوں نے کہا جی آپ نے نعوذ باللہ کہہ دیا. اس طرح کریں گے تو قرآن پاک میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ دیوانہ ہے, کافروں کا قول. اسے پریشان خواب آتے ہیں. اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے صبح و شام پڑھاتا ہے. یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے. اس کے اوپر سحر ہوا ہوا ہے, یہ سحر کرنے والا ہے. اب مجھے بتائیں یہ ساری باتیں جو قرآن میں نقل ہوئی ہیں جب ہم کافروں کے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں تو کیا ہم گستاخ رسول ہو جائیں گے؟ انہوں نے بیسیکلی 295C مجھ پہ کٹوا کے نا خود گستاخی کر لی ہے, کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کو کہا ہے کافر, کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا. آپ کے خلاف تو شاید انہوں نے بدلے لیے ہیں, اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے یہ کروایا. شاید نکل گئی ہو لیکن یہ بھول کیسے گئے کہ کل کو ان کی باری بھی آ سکتی ہے, ان کے بھی کسی بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہ بھول جاتے ہیں نا, کل کی کل دیکھیں گے جی. لیکن دیکھیں میں نے ان سب کے کیس میں ہمیشہ کہا کہ کسی نے معافی مانگ لی ہے اس کی توبہ قبول ہے. لیکن جب میری باری آئی تو انہوں نے کہا کہ معافی مانگ بھی لے تب بھی توبہ قبول نہیں. حالانکہ معافی میں نے کہاں سے مانگنی تھی؟ معافی میں نے مانگ کر تو پھر آپ کو ثبوت دینا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. معافی تو تم مانگو, تم نے تو ڈائریکٹ بولا نبی اسلام کے بارے میں, ان کے اصحاب کے بارے میں, اہل البیت کے بارے میں ڈائریکٹ بولا. بالکل ایسا. آپ دیکھیں جو ہمارے کراچی کے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب, میرے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کرسچنس کہتے ہیں کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں, ان تو اپنے ریفرنس سے اس کو بیان کیا. اور وہ پیورلی ایک علمی ان کا سٹائل تھا بیان کرنے کا, اس میں غلطی ہے. ہم نہیں کہتے کہ کوئی اس اعتبار سے ان کے اوپر 295B کٹنی چاہیے, لیکن جو ڈاکٹرن ان لوگوں نے کھڑی کی ہے نا اس میں تو وہ توہین قرآن بن جاتی ہے. صحیح ہے. ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی, یہ مشکل ٹاپک ہے. اسی طریقے سے امی لفظ کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے جاپان کے ڈاکٹر کے ساتھ جو میچ کیا تو جو 295C کی انگریزی ہے اس میں تو ہے اشارتاً کنایتاً, وہ تو سیدھی سیدھی 295C لگتی تھی. اگر اس وقت بگ بردرز انوالو نہ ہوتے, وہاں ہوئے ہیں. اچھا جی جی, اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان پہ کٹی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت آپ نے یاد رکھنا ہے. بگ بردرز جب انوالو ہوں گے نا تو دفعہ کٹے گی نہیں. ان کو پتہ یہ کٹ گئی تو پھر یہ کورٹس کے رحم و کرم پہ ہے, ٹھک جائے گا کچھ عرصے کے لیے اور عوام الناس میں ہمیشہ کے لیے. اس وقت یہ کرین پارٹی عروج پہ تھی, TLP. انہوں نے کئی دن تک دھرنا دیے رکھا ان کے لوکل تھانے کے باہر کہ جب تک دفعہ نہیں کٹے گی. میرے کیس میں تو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ چند منٹ کے اندر پینک کر گیا. اچھا, وہاں کیوں نہیں پینک کیا؟ نہیں کٹی اسی وجہ سے کہ بگ بردرز انوالو ہو گئے تھے. نہیں میرا خیال ہے آپ کے کیس میں بھی تھوڑا سا ہوا ہے. پہلے انہوں نے کہا جی MPO کے تحت ہم آپ کو وہ کر رہے ہیں, آپ نے کہا تھا نا اس میں گھیرو ڈالا نا انہوں نے, گھیرو ڈالا نا, FIR بھی ہو چکی ہے. اگلے دن انہوں نے کاٹ دی تھی. ان کا ارادہ پہلے ہی تھا. بیسیکلی وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے تاکہ کوئی میس نہ کریٹ ہو جائے. جی ہاں جی, ہرڈل نہ آ جائے. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ آج 3 MPO ہے اور انہوں نے 1 مہینے بعد دفعہ کاٹی, اگلے دن ہی کاٹ دی تھی, مارکیٹ میں آ گئی تھی. مجھے تو یقین نہیں آیا جب مجھے اندر آ کے اس نے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا نا کہ سر یہ تو 295C کاٹ دی. میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا یار, 295C کیوں کاٹ دی؟ انہوں نے کہا جی کٹ گئی ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سارا سلسلہ. تو میں نے کہا یہ تو معاملہ بگڑ گیا. ہم نے تو وہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. سر جب آپ جیل میں تھے تو واپس آئے اور آپ نے آ کے دیسی گھی کا بھی ذکر کیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیرک کا بھی بتایا. 90 ڈگری پہ آپ کی اور ان کی بیرک. جی بالکل صحیح, میں تو قائم ہوں. اور آپ نے خان صاحب کی آواز بھی سنی. جی کئی دفعہ سنی. جی تحریک انصاف نے اس پہ بڑا واولہ کیا, وہ بڑا بول رہی ہے اس پہ, لیکن کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھائے ہوئے اس کے اوپر کہ
خان صاحب کی آنکھ کا نہیں پتہ چلا انہیں جیل میں کہ وہ بھی خراب ہے, باقی ساری چیزوں کا ان کو پتہ چل گیا. تو میں جواب دوں پھر اس کا؟ بالکل, بسم اللہ. خان صاحب کو خود اپنی آنکھ کا نہیں پتہ چلا ہے جی. ہاں جی, مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دسمبر کو ہماری جو آنٹی ڈاکٹر عظمیٰ ہیں, جو ڈاکٹر بھی ہیں, ہاں جی, ڈگری والی, اور ان کی سگی بہن ہے, ان سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں تھا نا جی بالکل. 2 دسمبر کو وہ مل کر آئی. اچھا. اور جیو کے رپورٹر شبیر ڈار نے ان سے پوچھا, وہ مائک لے کے وہیں پھر رہے ہوتے ہیں نا, اور عمران خان صاحب ان کو بڑا لائک کرتے ہیں کہ شبیر صحیح رپورٹ کرتا ہے. اچھا, یہ آپ نے پہلے بھی کہا ہے اس کی؟ جی جی, آپ نے کئی دفعہ تصدیق کی ہے تحریک انصاف والوں نے. اچھا. تو شبیر ڈار صاحب نے ان سے پوچھا, ویڈیو رکھی ہوئی ہے جناب نیٹ کے اوپر, کئی جو چینلز ہیں انہوں نے اپلوڈ کیا ہے کہ جی خان صاحب کے بارے میں بتائیں, ان کی صحت کے بارے میں. ان کا وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں, خان صاحب کو خود نہیں پتہ چلا کہ ان کی آنکھ کو مسئلہ ہے؟ اس کا یہ جواب دیں گے کہ وہ اس لیے نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ چھپانا چاہتے ہیں. کس سے؟ عوام الناس کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ صبر کر رہے ہیں. اچھا. ہاں, یہ جواب دیتے ہیں نا, ظاہر ہے اب ان کے پاس جواب تو نہیں. نہیں, یہ کس نے کہا ہے وہ صبر کر رہے ہیں؟ جو ان کے فرنٹ مین صحافی ہیں نا, ان کی طرف سے جو صفائی پیش کرتے ہیں, ان کی طرف سے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ بھی میری ڈسکشن ہوئی نا, میں نے کہا انہوں نے نہیں بتایا. پھر بہن نے آنکھ نہیں دیکھی ان کی خراب ہوئی بھی ہے, اندھیرے میں ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی. دیکھیں مجھے ان لوگوں کی وجہ سے اب ایک ایک انفارمیشن اکٹھی کرنی پڑی. اچھا. ظاہر ہے اس کی وجہ ہے کہ جس طرح میں نے مولویوں کی منجی ٹھوکی نا, یہ اپنی منجی خود ٹھکوا رہے ہیں جو بگوڑے یوٹیوبرز ہیں, جو حرام کے ڈالرز کما رہے ہیں. توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی. بگوڑے یوٹیوبر؟ ہاں جی, وہ میں بعد میں آتا ہوں, یہ میں بعد مکمل کر لوں. 19 دسمبر کو. ٹھیک ہے. سلمان صفدر صاحب اندر تھے. ٹھیک ہے, بالکل. اور وہ باہر نکلے, انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا. وہی سلمان صفدر صاحب بعد میں کہہ رہے ہیں ان کو یہ ہو گیا, ان کو یہ ہو گیا, ان کو یہ ہو گیا. ان کا کوئی ایک سٹانس ہے جس کے اوپر یہ قائم ہے؟ تو اگر خان صاحب نے چھپائی بھی تھی اور ان کی بہن کو بھی نظر نہیں آیا, تو انجینئر صاحب تو دیکھ بھی نہیں تھے رہے, تو مجھے کہاں سے پتہ چلنا تھا؟ 2 دسمبر کو میں اندر ہی تھا جب انہوں نے خطرناک ٹویٹ کی اور ملاقاتیں روکی. ان کی طرف سے بھی نہیں آئی یہ تو خبر آئی. ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے, اسد اللہ خان, انہوں نے یہ خبر دی. اس کے بعد حکومت نے وزیر انفارمیشن جی ایسے ہی ہے, عطا طارٹ صاحب نے اس کو کنفرم کیا. اگلے دن کیا, پہلے تو تماشا بننے دیا انہوں نے, پھر جا کے کنفرم کیا کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ شاید آپ اس وقت جیل میں تھے جب یہ چل رہا تھا, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ نہیں, 2 دسمبر کو ڈاکٹر عظمیٰ ملی تھی اور میں نے اندر ہی جیو پہ دیکھا تھا کہ انہوں نے باہر جا کے بڑی خطرناک قسم کی وہ ٹویٹ کروا دی تھی. جی ہاں, اور 3 دسمبر کو میری بیل ہوئی اور 5 دسمبر کو میں باہر نکلا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو ملاقاتیں نہیں ہوئی. تو اس وقت تک تو ان کی صحت کے معاملات بالکل درست تھے. شبیر ڈار نے پوچھا, انہوں نے بتا دیا وہ بالکل ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے. نہ دانتوں کا مسئلہ تھا, نہ آنکھوں کا مسئلہ تھا. ہم نہیں کہتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اس وقت ان کو یہ بولنا چاہیے تھا نا, انہوں نے اپنا مقدمہ کمزور کر لیا نا. بعد میں سلمان صفدر صاحب نے جب توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوئی, اس میں بھی وہ 1.5 گھنٹے پاس بیٹھے رہے, ان کو کچھ نظر نہیں آیا. اور جب وہ کورٹ کے فرینڈ بن کے گئے تو ان کو سب کچھ نظر آیا. ہم کہتے ہیں بالکل کسی کی بیماری کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہ تو نواز شریف صاحب کے اوپر الزام ہو کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ جعلی طریقے سے گرے, اور نہ ان پہ الزام لگایا جائے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یقیناً آنکھ کا مسئلہ ہوگا, 73 ان کی ایج ہے, ہو سکتا ہے, اور ان کا علاج کروایا جانا چاہیے, ان کے پسند کے ڈاکٹروں سے کروانا چاہیے. ظاہر ہے ایکس پرائم منسٹر ہے. اب یہ آپ قانون کو چھوڑیں, ٹھیک ہے, قانون سے ہٹ کے پہلے بھی کئی ایک چیزیں ہوئی ہیں. تو کیا جاتا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے, اسے آپ اکوموڈیٹ کریں. یہ آپ نے تماشا بنایا. میں تو یعنی حکومت کے اس ایٹیچیوڈ کے بالکل خلاف ہوں جو انہوں نے کیا ہوا ہے, اور جس نے پہلے اس خبر کو دبا کے رکھا, اور اس اعتبار سے کہ اگلے دن جا کے عطا طارٹ صاحب نے اس کی تصدیق کی, اور اس کے بعد یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ فلاں ڈاکٹر کو لے کے, جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کر دیں یار. ان کو یہ خطرہ ہے کہ جی اگر ان کی مرضی کا ڈاکٹر گیا باہر جا کے کوئی بیان دے دیا, تو پہلے تھوڑے بیان انہوں نے دیے ہیں, کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کا مطلب ہے کہ ان کو جانے دیا جائے, ان کا علاج ہونے دیا جائے. اگر وہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو حرام خور ڈالر کمانے والے ہیں, اگر یہ کہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اور کپتان کو علاج کی خاطر UK جانا پڑتا ہے یا امریکہ جانا پڑتا ہے, تو لعنت بھیجے ان کے اوپر, علاج کروائے. جان ہے تو جہان ہے. اگر جان ہی نہیں رہے گی تو سیاست آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. جی پلیز. بھٹو شہید ہو گئے نا, جی آج بھی زندہ ہے. سندھ کے عوام مر گئے. خان صاحب بھی شہید ہو گئے, جس طرح اگلے دن ایک عورت نے کہہ ہی دیا علیمہ باجی کے سامنے, یعنی آپ کی باجی ہماری آنٹی, ان کے سامنے انہوں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ عمران خان بھی شہید. یار خدا کا نام لیں, اللہ کے بندو, علاج کروانے کے لیے جائیں,
اور تسلی سے وقت گین کریں, انشاءاللہ دوبارہ باری آ سکتی. سر آپ کی کتنی ایج ہے؟ 48. سر میری کوئی 34 ہے. اچھا, تو میری باجی بنا دی اچھا, آپ چلو نے ٹھیک ہے, اپنی میں اعلانیہ رجوع کرتا ہوں. یہ سر جاتی ہے اس لیے کہ آپ صحافی لوگ نا علیمہ باجی کہتے ہیں, یہ آنٹی کا ورڈ میں نے یوز کیا ہے اور وہ نیچرل تھا. وہ میرے والد سے بھی بڑی ہیں اور میری والدہ سے تو بہت بڑی ہیں, تو یہ میں کچھ چھیڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, میں تو آنٹی بشرا بھی کہتا ہوں. ایک رسپیکٹ والی یعنی ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے بڑوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ابھی آپ نے نام لیا یوٹیوبرز کا, ڈالر کمانے والے, حرام کے ڈالرز. ظاہر ہے جھوٹ بول کے تو حرام کی کمائی ہوگی. سر یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے یوٹیوبرز ہیں, کیونکہ بہت سارے, اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کے بہت سارے یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہیں اور دونوں پیسے کما رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اب تو جس سے فٹ اسے گفٹ. فی الوقت تو میں وکٹم بنا ہوں نا جس کا, جس کے آپ وکٹم بنے. جی میں تو فی الوقت اس کی بات کروں گا نا, باقیوں پہ تو میں نے اس طریقے سے تحقیق کر کے ان کی چیزیں نوٹ نہیں کی. کبھی وہ بھی لچ فرائی کریں گے تو ان کو بھی دیکھیں, جنہوں نے آپ کے متعلق ویڈیوز بھی بنائی تھی, پھر آپ نے بھی کچھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا, کیا اس نے استثناء کو سپورٹ کر دیا ہے. میں نے سپورٹ نہیں کیا تھا, میں نے بالکل اپوزٹ بات کی تھی, اس نے پھر بھی کلپ بنا دیا. اس سے بڑا کیا بلنڈر ہو سکتا ہے. پھر پتنگ بازی والا میرا کلپ کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا, جی خان صاحب کے دور میں حرام کہتا تھا. نہیں وہ میرے پاس ہے جی, میں نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں وہ جو کلپ ہے وہ تو نون لیگ کے دور کا ہے, پرانے والا بھی, وہ 4 مارچ 2018 کا ہے. دو ڈفرینٹ موقف ہے نا آپ کے, اس پہ آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ وہ والے جو یوٹیوبرز جن کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کے متعلق ویڈیوز بھی بنائی. آپ نے ایک ویڈیو آپ کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے آپ انڈورسمنٹ کر رہے تھے اس ویڈیو میں. کیا کسی ادارے کے سربراہ نے کہا ہوگا ڈیجیٹل دہشت گردی, ایک ورڈ یوز کیا تھا. وہ تو مجھ سے اینکر نے پوچھا نا, تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایز اے ادارہ اگر پاکستان کی آرمی کو کوئی ملائن کرتا ہے ادارے کے طور پر, طلعت صاحب کی ٹی سی ایم, انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتے ہیں, یہ انہوں نے کہا. اگر آپ 1,70,00,000 2024 میں جس جماعت نے ووٹ لیا, اس کے سپورٹرز, اس کے یوٹیوبرز, چلو کہہ لیں صافی نہ کہیں آپ ان کو, یا یوٹیوبرز کہہ لیں, ان کے لیے یوٹیوبنگ کرتے ہیں, اگر آپ اس جماعت کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہیں گے بانگے دول و شفاق الفاظ میں, پوری جماعت کو میں کیوں کہوں گا؟ ان کی جماعت کے کئی لوگ جو ہیں ان کو اب سمجھ آ چکی ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے. میں کیوں کہوں گا کہ پوری جماعت ہے؟ میں نے تو ان لوگوں کی بات کی تھی کہ جو ڈاکٹر ان سے ہم نے سیکھی تھی 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر, انہوں نے آصف غفور صاحب کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا, تو ان کو تو پتا ہے نا, اسی کی ماڈرن فارم یہ آ گئی. ایک سیکنڈ, آصف غفور صاحب اکیلے نہیں تھے, آصف غفور جی ظاہر ہے تھے سارے, ظاہر ہے, تو سیم پیج ہے. ایک شخصیت کو ڈال کے جو ہے نا آپ اسٹیٹمنٹ کو کلیئر کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ چونکہ ڈومینیٹ تھے نا, نہیں وہ شخصیت کو میں اس لیے ڈال رہا ہوں, کیا ادارے کی پالیسی تھی کہ وہ خان صاحب کے الیکشن جیتنے کے اوپر نصر من اللہ و فتح قریب لکھتا؟ یہ ادارے نے کہا تھا اس کو, ایک سرکاری ملازم کو کام بنتا تھا کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ لکھتا؟ اس طرح تو اور بڑی ساری چیزیں, وہ سرکار چھوڑ دینا, ایک جملے پہ رہنا. اچھا ٹھیک ہے, آصف غفور صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور ان کے قریبی لوگ یہاں پہ آ بھی چکے ہیں. ہمارا جو دینی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ایک سرکاری ملازم کو یہ زیب نہیں دیتا, چونکہ انہوں نے خود لمٹ کراس کی ہوئی ہے نا, اس لیے وہ بائی نیم مینشن ہوتے ہیں. اچھا, اس اعتبار سے جس طرح فیض حمید صاحب نے خود لمٹ کراس کی ہے نا, تو بائی نیم مینشن ہو جاتے ہیں. یہ وجہ پھر تو یہ جتنا بھی سارا کلاؤڈ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جو ملک کے اندر ہے, یہ تو اس وقت کے پھر ادارے نے بنایا ہوا ہے. عمران خان صاحب تو بھائی اس طرح والی پوڈ کاسٹ میں میں نے کہا ہے, میرا تو مقدمہ ہی ہے کہ میں ٹونٹ کروا رہا تھا کہ یہ تم نے ہم پہ مسلط کیا. اس پوڈ کاسٹ کو اگر آپ دیکھیں, اس کی تو پوری ڈاکٹرن, اور طلحہ بھائی تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا, اور ایون کہ اسد اللہ بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو پوری پوڈ کاسٹ بیسیکلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. یہاں تک کہ ان کے یہ تحفے جو تازہ نظریاتی ہوئے ہیں 2 سال پہلے, ایمبریونک سٹیج سے نکل کے جوان ہو کے بوڑھے بھی ہو چکے ہیں 2 سال کے اندر, ان کے اوپر بھی جو ٹونٹ کروا رہا تھا نا, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارے تحفے ہیں. وہ تو بیچارے یوز ہو گئے, جس طرح میں کہتا ہوں توہین مذہب کے نام کے اوپر بیسیکلی تو مجرم ہے ہمارے علماء, عوام الناس تو استعمال ہوتی ہے. آج میں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے آپ کی ویڈیو میں نئی خبر دے دیتا ہوں کہ یہ جو مجھ پہ 10 حملہ آور تھے, ان میں سے پہلے کو تو میں معاف کر چکا ہوں 2017 والے کو, کئی سال پہلے. اس کے جو بعد والے ہیں ان کے لیے میں نے اوپن کر دیا ہے, کیونکہ کئی لوگ ان میں سے اشتہاری ہو چکے ہیں. وہ پوری زندگی اب کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کا نہیں بن سکتا, سرکاری نوکری نہیں کر سکتے, اور سزائیں ان کی بالکل قریب ہیں, رل گئے ہیں, 3-3 4-4 سال سے وہ تاریخیں بھگت رہے ہیں. میں نے آج اناؤنسمنٹ کر دیا ہے, میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا, ہاں جی, ریٹن میں
میں سب کے لیے اسٹیمپ پیپر کے اوپر معافی نامہ لکھ کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. لیکن ایک شرط ہے, وہ ایک ویڈیو بنائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, اور پاکستان کے جو آپ سمجھ لیں اگنورڈ قسم کے لوگ ہیں, ماں باپ, جن کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور وہ اپنی خاندانی زندگی میں اس طریقے سے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے, ان کے بچے ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں, ان کے لیے وہ میسیج دیں کہ جی دیکھیں ہم خوار ہوئے, اپنے ماں باپ کو ذلیل کروایا, آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کو ذلیل ہونے سے بچائیں. یہ ویڈیو بناتے جائیں اور مجھ سے اسٹیمپ پیپر لیتے جائیں. آج بھی ایک لڑکا آیا ہوا تھا جس نے وہ پسٹل جو ہے, ہاں جی, جس نے پسٹل رکھی ہوئی تھی اس میں کتاب کے اندر, اچھا, اس کو ہاں میں نے یہ سنا ہے, اور میں اب ویڈیو سے مکر نہیں سکتا, میں نے آج بھی ویڈیو میں کہا, آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں. آپ نے کر دینا ہے, ریاست نے تو ایف آئی آر کی ہوئی ہے, انہوں نے, نہیں وہ میں معاف کر سکتا ہوں نا, مدعی ہے نا, ہاں جی مدعی ہیں, مدعی ہم ہے نا, ہم وڈرا کر لیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیں, میں سمجھتا ہوں جتنے سال انہوں نے بھگت لیے کافی ہے, لیکن اگر اس ویڈیو کے عوض میں ہزاروں بچوں کو ریڈیکلائز ہونے سے بچا لیتا ہوں تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. میرا مقصد تو یہ ہے نا, میں نے تو عام کھانے نا, پیڑ تو نہیں گرنے, یعنی ان کو ذلیل کروا کے اگر کسی کو 7 سال قید ہو جاتی ہے, کسی کو 10 سال ہو جاتی ہے, کسی کو 4 سال ہو جاتی ہے, تو اس سے کیا ملے گا مجھے؟ اس کا تو مستقبل سپائل ہو گیا نا, مس یوز ہوا. اور میں تو ان سے بڑا مجاہد ملت ہوتا تھا جب میں کٹر بریلوی تھا. سر آئی ریئلی اپریشیٹ دس, آپ نے بڑا اچھا کیا ہے اور اس کو ریئلی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, بڑا کم ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں. اور یہ میں نے اپنی ٹیم سے لڑ کے کیا ہے, میں تو کئی سال پہلے کرنا چاہ رہا تھا, یہ کہہ رہے تھے نہیں کچھ خارین کو کاٹنے دیں ورنہ یہ پھر آ جائیں گے دوبارہ. ابرار صاحب اور نہیں باقی سارے لوگ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ خاری کٹوائیں, یہ نہ ہو کہ یہ پھر مہینے بعد دوبارہ واپس آ جائے. میرے خلاف نہیں واپس آئیں گے, اور یقین کریں یہاں جب آتے ہیں تو ان کی جیبوں سے رکے نکلتے ہیں. میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا, میں غازی علم الدین کے مشن کو لے کر آگے چلوں گا, میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا, اور اگلے دن صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں. میں کبھی اکیڈمی آیا ہی نہیں, کیونکہ صحت جرم سے انکار کریں گے تو ضمانت اپلائی کریں گے نا, تو اگلے دن انقلاب جو ہے نا وہ شیر افضل مروت ہو جاتا ہے. بڑھ گیا سر. بات آنکھ سے نکلی تھی بڑی دور نکل آئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج بھی ہونا چاہیے اور ان کی فیملی کو بھی ملنے دینا چاہیے, ریگولر ملاقات ہونی چاہیے. ہاں جی ہاں جی بالکل ہونی چاہیے, اور فیملی کو بھی چاہیے کہ جیل مینول کی پاسداری کریں. مطلب کیا کہ جیل باہر آ کے وہ, ظاہر ہے جیل مینول میں لکھا ہوا ہے نا جی بھائی, میں اندر تھا, میں بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے سکتا تھا. مجھے تو میرے وکیل حافظ طاہر یوبی صاحب نے جب بتایا نا کہ یہ تو زبردستی اکیڈمی کھولنے لگے ہیں اور پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں, میں نے کہا یہ بالکل غلطی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے, ہم قانونی جنگ لڑیں گے. تو میں تو ان چیزوں کے ویسے خلاف ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ایک پولیٹیشین ہے وہ پالیٹکس نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, تو بھائی سب سے پہلے جب آپ حکومت میں تھے تو اس طرح کے مینولز کو چینج کرواتے نا بھائی. ٹھیک ہے, مطلب اس کے ساتھ آپ یہ بھی بات مانتے ہیں کہ ان کو جس طرح جیل میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا یہ بھی غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے اس طرح. نہیں اس طرح کی تو کنفائنمنٹ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں, وہ تو سلمان صفدر صاحب نے بتا دیا ہے. کیا کہ 7 چکی ہیں 0 سے لے کر 6 تک ہیں, تو اکیلے نا, ان سے نہیں وہ تو اکیلے ہی ہیں. آپ نے جو وہ تو میں بھی اپنی چکی میں اکیلے ہی تھا. دیکھیں اس طرح کی جب بات آتی ہے نا تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ آپ نے پراپر ایک نریٹو چلایا کہ وہاں پہ گفتگو بھی کر رہے تھے کسی سے. میں خود میں بیسیکلی خان صاحب کے ماننے والوں کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ٹینشن میں نہ ہوں. یہ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں تو دھوپ بھی نہیں آتی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں وہ دھوپ میں بھی آتے تھے. انہوں نے خود کہا ہے اوون بن جاتا ہے گرمیوں میں جب دھوپ آتی ہے وہاں پہ. نہیں وہ تو ہوتا ہے, وہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ تو کہہ رہے تھے وہاں تو روشنی بھی نہیں پہنچتی, ان کو باہر بھی نہیں نکالا جاتا. تو وہ میں نے تسلی دی تھی, میں نے مذاق نہیں اڑایا. میں نے آپ کو یعنی میں بالکل سچ بتاؤں کہ میں نے جیل کے اندر خان صاحب کے لیے بھی دعا کی ہے. اچھا جی, جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں نا تو آپ کو ہر شخص سے ہمدردی ہوتی ہے جو جیل میں ہوتا ہے. چلیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ نے کیا دعا کی ویسے ان کی رہائی کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. رہائی کے لیے نہیں, ہاں نہیں ظاہر ہے یہی بات کی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. وہ بیڈ لا کے دے دیں, وہ جیل میں آسانی نہیں وہ آسانی نہیں, وہ تو آلریڈی ان کے پاس بیڈ ہے. ہم تو کھڈے پہ لیٹتے تھے سیمنٹ کے بیڈ کے اوپر, ظاہر ہے ہمارے پاس تو میٹرس نہیں تھی, زمین پہ چادر بچھا کے یا کمبل بچھا کے. سر یہ ابھی یہ آخری سوال ہیں 1-2, اس کے بعد ہم تھوڑا سا موضوع چینج کریں گے, کچھ آپ کے پرانے بیانات پہ چلیں گے. خان صاحب کو ڈیل کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے پچھلے دنوں کہا کہ جی ان کو 3 دفعہ ڈیل کا کہا گیا, بلکہ 2 دفعہ ڈیل کا کہا گیا, وہ نہیں مان رہے. پی ٹی آئی کیا ڈیل دی گئی جی؟ اور میرا خیال انہیں کہا گیا ہوگا کہ باہر چلے گئے. یہیں سے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے نا. رانا صاحب کا کام ہے کہ وہ ڈیل بتائیں کیا ہے, جنرل کہہ دینا کہ ڈیل دی گئی تھی. نہیں وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلو یہ سن کے خان صاحب خوش رہیں گے کہ میں ڈٹیا ہوا ہوں, اور تھوڑی دیر اندر بیٹھ جائے گا تو 1.5 سال اور گزر جانا ہے. واللہ عالم. فیصل واؤڈو صاحب نے تو بالکل دوسری بات کر دی ہے. نہیں انہوں نے تو انکار کیا نا اس بات سے.
تو میرا خیال ہے جو چیز کنفرم نہیں اس پہ میں کیا کامنٹس کر سکتا ہوں. نہیں لیکن خان صاحب کو ڈیل دینی چاہیے اس طرح کہ وہ چلے جائیں, چلے اپنا علاج کروا لیں. علاج کے لیے جانا کوئی ڈیل نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے. کیونکہ میاں صاحب وہ علاج کے گھر سے باہر گئے تھے نا, تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل ہی ہوتی ہے کہ علاج کے گھر سے باہر جائیں گے, پھر کب آئیں گے دیکھی جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے تو کر لیں, بالکل کریں, ضرور کرنی چاہیے. اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں, دونوں کے ساتھ ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز ہے جی, عمران خان صاحب جب تھے آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ جی عمران خان کا اور فیض حمید صاحب کا بڑا اچھا کٹ جوڑ تھا اس ٹائم میں. آپ میں نے نہیں کہا, پوری دنیا نے دیکھا ہے. ہاں دیکھا ہوگا. فواد چودھری صاحب ہمارے جیلم شہر سے ہیں, تقریریں تو وہ کرتے تھے, وزیر اطلاعات تو وہ تھے, تو ہم تو انہی سے سنتے تھے سیم پیج. اتنی دفعہ سیم پیج کہتے تھے, اتنی دفعہ انہوں نے استغفر اللہ نہیں کبھی پڑھا. نہیں, جو بھی حکومت میں آتا ہے, کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے آ کے یہی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سیم پیج پہ. تو وہ نہیں, یہ اس زمانے سے شروع ہے جی, پہلے اس طرح نہیں تھا, اتنا راگ نہیں الاپا گیا. اور شہباز شریف صاحب نے تو اسے ایپیکس پہ پہنچا دیا. سٹارٹ خان صاحب سے ہوا تھا اور اس کا نقطۂ کمال اور عروج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. صحیح ہے. تو فیض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو گٹھ جوڑ تھا, جی عمران خان صاحب آج فیض حمید کی وجہ سے اس پوزیشن پہ, اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں, یا ان کی اپنی غلطیاں؟ نہیں, اپنی غلطی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ جو شخص ہوتا ہے, اتنا اس کا تجربہ ہوتا ہے, اور اس نے کتاب لکھی ہو اس ٹاپک کے اوپر, فوج کی مینٹیلٹی کو بھی وہ سمجھتا ہو, اس کے باوجود اس طرح کا وہ بلنڈر کر جائے اور خوابوں کی دنیا میں رہے, تو غلطی تو ان کی اپنی ہے. مطلب فیض حمید صاحب نہیں, وہ تو اپنی جگہ مجرم ہے, لیکن ایک چیز بڑی زیادتی ہے میرا خیال ہے. فیض حمید صاحب چونکہ فوج سے ہیں, شاید اس لیے ان کو کورٹ مارشل کرنے کے بعد کہیں میس میں رکھا ہوا ہے. ان کی فیملی کوئی اس طرح کی کمپلینٹ نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی. عمران خان کی فیملی پوچھے تو پتہ چلے گا نا. ان کی فیملی نے آگے کبھی تعریف بھی کی ہے. وہ تو فوج کا ڈسپلن بڑا سخت ہوتا ہے بھائی, جیل ہی ہے. میں کہتا ہوں جی, اگر کسی کو جی ایچ کیو کے ایک کمرے میں بھی بند کر دیا جائے اور لاک لگا کے چابی کو جیب میں ڈال کے لے جائے, وہ جہنم ہی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ دنیا کی جہنم ہے جیل. تو یہ فضول باتیں ہیں, لیکن کہ خان صاحب بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو فیسلٹیز ملی ہیں, لیکن جیل تو ہے نا. جیل ہونا ہی بہت بڑی ایک کمزوری ہے جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. صحیح ہے, لیکن گناہ میں تو دونوں تقریباً میرا خیال ہے کہ برابر ڈیوائڈ ہونا چاہیے وزن دونوں کا. یہ گناہ تو شروع سے ہو رہے ہیں جی, تو ان کو تو سزا ہو چکی ہے نا, فیض حمید صاحب کو بھی. جی سزا ہو چکی, لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ مشکل میں ہے, کچھ اس طرح. وہ بولتے نہیں نا بیچارے. مجھے بتائیں, جو باقی بولتے تھے ان سے کبھی سنا ہے آپ نے؟ سارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ادارے کے اوپر. ظاہر ہے ان کی باقی فیسلٹیز رہ جاتی ہیں نا. وہ کہتے ہیں ہم تو اندر گئے پچھلے تو سکون سے زندگی گزارے نا. پینشن بند ہو جاتی ہے, میڈیکل ختم ہو جاتا ہے, پھر اور کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں. ان کا کلچر ہے. پینشن اور میڈیکل سے یاد آیا سر, آپ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے چل رہا تھا, 2 ویڈیوز ہیں مختلف. جی ویسے تو ہم چلا بھی سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے آپ نہیں, مجھے پتا ہے, میں نے جواب بھی اس کا دے دیا ہوا ہے. اس کی میم بھی بن چکی ہوئی ہے. اچھا جی, وہ کیا میم بنی؟ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی تھی, یہ بات ہی نہیں ایسی. ایک ویڈیو ہے, اس میں آپ نے کہا کہ جی مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا, ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں تھا, اور میں نے خود جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لی. ایک ویڈیو تھی جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے, مجھے کہا گیا کہ جی آپ ریزائن کر دیں. تو یہ 2 ایک طلحہ بھائی والی ویڈیو تھی نا, جس میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی, یعنی مجھے جبری ریٹائرمنٹ لینی پڑی. ہاں جی. اور ایک تھی اس سے پہلے کی پوڈ کاسٹ, یہ تھی جولائی 2024 کی, اور وہ تھی مارچ 1 سال پرانی ہے 2023 کی. وہ ٹی ایل پی کے ایک رپورٹر کے ساتھ ہوئی تھی, جبرار کے ساتھ. وہ بیسیکلی یہ بات ہی نہیں تھی. وہ سوال ہوا تھا نا, اس کے جواب میں نے کہا, سوال یہ ہوا تھا کہ آپ کو نوکری سے نکال کے اسٹیبلشمنٹ نے مولویوں کے خلاف لانچ کیا. اچھا. اس کے جواب میں میں کہہ رہا تھا کہ میری نوکری جانے کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس اعتبار سے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور جا کے مولویوں میں مسلط ہوں. میں تو جاب کے دوران بھی یہ کام کر رہا تھا, 2008 سے لے کے 2017 تک. جاب کے پوائنٹ آف ویو سے, دعوت کے حوالے سے میں ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا. باقی تو میں نے بتا دیا ہے, کل 2 دن پہلے بھٹی صاحب کے ساتھ بھی میں نے پورا بتایا کہ میرا کیس جو ہے وہ شروع ہوا 5 جولائی 2017 کو, اور ریٹائرمنٹ میں نے لی 13 اکتوبر 2021 کو, 4.25 سال کے بعد. اچھا. 4.25 سال کیس چلا ہے. 1 سال شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں گئے تھے. جی شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں 1 سال چلا,
اس کے بعد اطہر منی اللہ صاحب کی عدالت میں آیا اور انہوں نے بینیفیشری ہونا تھا, چونکہ صدیقی صاحب نے تقریر کر دی, انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, انہوں نے پکڑ کے 300 کیسز جتنے بھی فوج کے بارے میں تھے وہ سارے فارغ کر دیے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہا. پھر ایک دفعہ مجھے بلوایا بھی, جو میری اپیل تھی اپنے ادارے میں, اور ادھر جا کے انہوں نے بہانہ رکھا کہ جی آپ جو ہیں پبلک فگر بن چکے ہیں. میں نے کہا آپ نے تو 2017 26 ستمبر کو میرے گھر ریڈ کروایا ہے, 100-150 فوجی میرے گھر میں گھس گئے تھے, مجھ پہ الزام تھا کہ میں داعش کے لیے بندے بھرتی کر کے بیچتا ہوں. یہ وہ آپ کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھا جو؟ جی ظاہر ہے, وہ ایک فوج کے انڈر ہی آتے ہیں نا ہمارے سارے اٹامی انرجی کے ادارے. تو میں نے کہا وہ تو الزام جھوٹا ثابت ہو گیا, وہ تو آپ کے آفیسر خود مان کے گئے تھے, اور میں نے کہا تھا کورٹ میں جا کے بتائیں, انہوں نے آج تک نہیں بتایا. جی ایم تھے غالباً. ہاں جی, جی ایم ٹیکنیکل. تو انہوں نے کورٹ میں کیا بتانا تھا, اپنی غلطی سے تو توبہ کوئی نہیں کرتا. انہوں نے کہا آپ پبلک فگر بن چکے ہیں. میں نے کہا وہ تو میں اب بناؤں نا, پبلک فگر تو میں اب بناؤں. جس طرح نواز شریف صاحب نکلے تو وہ پاپولر ہوئے, عمران خان صاحب نکالے گئے تو پاپولر ہوئے, تو میں تو اب پاپولر ہوں 2017 سے 20 کے درمیان. تو اب آپ یہ بہانہ لگا رہے ہیں, حالانکہ آپ نے مجھے جبری ریٹائرمنٹ جس بنیاد پہ آفر کی تھی وہ تو میری سیکیورٹی آپ نے ریووک کی تھی, تو آپ میرے اوپر ایک سٹگما لگا رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا اب میں ایک ماننا, لیکن وہ میں بات مکمل کر لوں. تو وہ سٹگما آپ دھوئیں, نہیں دھویا. پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کا جو قد کاٹ ہے وہ تو ادارے سے بھی بڑا ہو چکا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو یار اب کیا کریں, اب میرے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ وہ لی. آپ میں ایک ماننا کارروائی یا سروس ٹریبیونل میں کیوں نہیں گیا ڈائریکٹ؟ وہ ہم نہیں جا سکتے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہیں نا. اچھا, وہ ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. ہاں, وہ عام سرکاری ادارے والے وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی, ہمیں جو ہے ہائی کورٹ میں ہی جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر. آپ کی سر کچھ پرانی ویڈیوز میں نے دیکھی انٹرویو سے پہلے بھی, خیر سنتا رہتا ہوں میں تو آپ کو اکثر, چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, کافی سارے ہیں یہ. اچھا, یہ نریٹو اتنا کوئی اوپن نہیں ہے, میں نے صرف آپ کے منہ سے یہ چیزیں سنی ہیں. ویسے دیگر علماء کرام یا پرچار کرنے والے, تبلیغ کرنے والے, ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ اس طرح کی میں نے نہیں سنے کبھی ان سے. آپ نہیں ہیں, میرے پاس ہیں, میں نے وہ نکالے بھی ہوئے ہیں, اس کے پرنٹ بھی نکالے ہوئے ہیں. وہ الامداد ہے, ایک بحث, کیا نام ہے اس کا؟ جی الامداد رسالہ ہے, اس کے بعد ہشت بہشت ہے, ہشت بہشت, سبا سنابل ہے. بھائی میں نے تو پرنٹ نہیں کی کتابیں, یہ لوگ پرنٹ کر کے کمائیاں کھا رہے تھے. اور پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے 2009 میں مناظرے میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے, اور وہ مناظرہ پاکستان کی ہسٹری میں چند جو وائرل ہوئے تھے مناظرے ان میں سے ایک تھا 2009 میں. اچھا, تو ہم نے کوئی غار سے چیزیں دریافت نہیں کی ہیں, یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی, اور مجھے تو بچپن سے پتا تھا. وہ ایک آدھی چیز ہے, ہر جگہ پہ تو نہیں ہے نا, ہر بندہ. سوشل میڈیا اب آیا نا, کئی چیزیں کہاں پہ مثال کیا, مثال کے طور چشتی رسول اللہ کسی اور کتاب میں اس کا ذکر ہو, ہشت بہشت کے اندر موجود ہے. نہیں ایک نہیں نا, سنتے جائیں نا, ہشت بہشت کے اندر موجود ہے. ایک یہ ہے الامداد, سنتے جائیں نا, سبا سنابل کے اندر موجود ہے. اچھا, اس کے بعد الامداد رسالے میں یہ موجود ہے, ہشت بہشت میں شبلی رسول اللہ موجود ہے. تو یہ تو کئی ایک کتابوں کے اندر موجود ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ اس کے کسٹوڈین ہیں نا, وہ اس کے دفاع میں مناظرے لڑ رہے ہیں, تو کتابیں تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی للو پنجو نہیں. اب مفتی حنیف قریشی صاحب کوئی للو پنجو تو نہیں ہے. اگر وہ مناظرہ لڑ رہے ہیں تو اب ہمیں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے. وہ تو میں نے پبلک کو بتا دیا نا. لوگوں نے کہا یار چشتی رسول اللہ کا دفاع کیسے کر رہے ہیں معرفت کے نام پہ. کل تک تو یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, کہ دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی, وہ کلمات کفر ہوں گے. لیکن اب مفتی صاحب چینج ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں اور ہم ان کو کلمات کفر کہتے ہیں. اور مفتی صاحب نے, ہمارے جو بھائی ہیں اویس ربانی صاحب, ان کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ آج معین الدین چشتی ہمارے سامنے موجود ہوتے, اچھا, تو ہم ان سے کہتے آپ نے یہ کہلوایا ہے, اور اگر وہ مان لیتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. تو میں نے کہا ان سے پوچھو کہ 2009 میں تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ معرفت کی بات ہے, اور آج کہہ رہے ہو فتویٰ دیتے. پیر میر علی شاہ صاحب نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. وہ تو ایک عالم دین بھی تھے, ان سے بڑا کون ہے؟ بڑی گدی تھی ان کا, تو بڑی گدی بھی اور عالم دین. دیکھیں وہ نیری گدی نہیں ہے, اہل علم ہے. اہل علم, ٹھیک ہے, اہل علم آدمی 1937 میں فوت ہوا ہے پیر میر علی شاہ صاحب. وہ تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر دفاع کر کے گئے ہیں معرفت کے نام کے اوپر, کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دینا تھا, ان کا ہم اثر تھا. تو چشتی رسول اللہ کا انہوں نے دفاع کیا ہوا ہے, ان کے تو کلمی نسخے موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بخاری شریف میں بھی کوئی ایسی کافی حدیث ہیں. کوئی ایسی نہیں ہے, یہ ان کی کوئی لائیں تو میں جواب دے دیتا ہوں, بتائیں. کوئی ایسی چیز نہیں. بخاری شریف میں
صرف محمد رسول اللہ کا ذکر ہے لیکن وہ اس طرح کی چیزیں منسوخ کوئی ایسی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک چیز انہوں نے نکالی تھی وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالی تھی. وہ یہ تھی کہ نبی الاسلام پہ جب وہی کہ پیریڈ میں ڈیلے آیا تو آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ نبی نے خودکشی کی کوشش کی. یہ ایک دفعہ خان صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں بیان کیا تھا, حالانکہ لکھا ہوا ہے بخاری میں. تو ہم نے بتایا کہ یہ بخاری میں حدیث نہیں ہے, یہ ایک تابعی ابن شہاب زہری کا قول ہے فی ما بلغنا کے ساتھ, اور یہ اس کا اندراج ہے, یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اسے حدیث بھی ماننا چاہے تو اس میں گستاخی نہیں ہے. اس سے بڑی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا. یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یوسف بھی بدکاری کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا. تو کوئی توہین نہیں. یہاں پہ بھی ہے کہ نبی الاسلام بھی خودکشی کر لیتے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سامنے نہ دیکھتے, تو اس میں توہین ہی کوئی نہیں. اچھا چلیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی رکھیں. آپ کو سمجھ لگے تو آپ پڑھ دیجئے گا, نہیں تو آپ اسے دیکھ کے جی آپ پڑھیں نا سر. آپ کے سامنے رکھیں. نہیں میری نظر کا مسئلہ ہے, مجھے بڑی رائٹنگ منگوا لیتے ہیں. ادھر ہی پڑھیے. نہیں آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے ہوں گے نا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, چونکہ اتنا ہاں تو یہ تو مشہور ہے, میں نے بیان بھی کیا. ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی. بالکل یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. اور ایک طریق کے اندر موجود ہے کہ وہ مدینہ کی ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے بارے میں تھا کہ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے. جس طرح محلے میں بوڑھیاں ہوتی ہیں نا, کوئی تھوڑا سا کسی کا ذہن ہٹا ہوا ہو, تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ شفقت فرمائی. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے. آپ نے کہا کہ تم مدینہ کی جس گلی میں مجھے بلاؤ گی میں تمہاری بات سنوں گا. تو آپ امت کے روحانی باپ بھی ہیں, پلس اس طرح کی جو غریب عورتیں تھیں. اب کئی عورتیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے محلے میں جب کبھی کوئی عورت میرے سامنے آتی میں خود سلام میں پہل کرتا ہوں. نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے. کئی بوڑھی عورتیں آ جاتی ہیں. اس طرح کی کوئی عورت آئے جس کا کوئی اس طرح کا ایشو ہے, اور وہاں غلاموں کی زندگی میں, اور غلاموں کے اور لونڈیوں کے تو احکامات ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے تو پردے والا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بات سنی ہے, ہاتھ پکڑا نبی علیہ السلام کا اور لے گئی. تو وہ شفقت کے ساتھ نبی السلام ساتھ چلے گئے. کہیں لکھا نہیں ہوا, بات سنی ہے, ایک روایت کوٹ کی گئی ہے. اس میں تو گستاخی ہے نہیں. ہاتھ پکڑ. اب ایک چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے, اگر یہ پہلے تو حدیث صحیح ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کی مثال ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ میرے ایک دوست ہیں, وہ آپ کو بڑا سنتے ہیں, وہ بھی انجینئر ہیں, ٹیکسٹائل انجینئر. جی تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں علی بھائی کی ویڈیوز بڑی سنتا ہوں. حدیث کے متن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی بعض جگہوں پہ دو حدیث ان کا متن اس طرح آپس میں ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو مثال رکھیں جی, میں مثال دے دیتا ہوں, آپ کے سامنے مثال پیش. وہ اب آپ نے خود ہی پڑھنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ سوال بھی مجھے سمجھانا پڑے. اچھا جی, ہاں سوال آپ نے سمجھانا ہے, جواب میں دوں گا انشاءاللہ. نہیں سوال تو پچھلا بھی میں نے آپ سے ہی کیا تھا, لیکن اچھا جی ایک حدیث ہے کہ جی کہاں سے ہے یہ حدیث, پہلے تو وہ کتاب کا نام بتائیں اس کی صحت. سنن نسائی جی 3435 نمبر. ہاں حدیث پڑھیں. حضرت طاؤس سے منقول ہے کہ حضرت ابو صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ بیک وقت 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں ایک طلاق سمجھی جاتی تھی. جی ٹھیک ہے جی. ایک انہوں نے پھر ایک اور حدیث دی ہے, یہ تو مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث. جی ہاں جی مجھے پتا ہے. ہاں اس میں سے کیا نکالنا ہے جی. اچھا بالکل ایسا ہی تھا. ایک اور ہے کہ جی نافع بن اجیر بن عبد یزید بن رکانہ سے آگے چھوڑ, سند کو چھوڑ کے آگے پڑھیں جو حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا قسم اللہ کی میں نے اس سے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم سے. ہاں جی بالکل. تو میں نے صرف ایک ہی ارادہ کیا تھا. رکانہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے صرف ایک ہی ارادہ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو اس پر لٹا دیا. ہاں جی ظاہر ہے ایک طلاق ہوئی نا. اب وہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ نہیں بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص 3 طلاقوں والی ایک. جی یہ میں آپ کو بتا دوں, میں سمجھ گیا ہوں نا. عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. نبی الاسلام میں بھی یہ ایک عادت موجود تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے جملے کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے قسم اٹھوائی کہ یہ جو تم نے 3 دفعہ اپنی بیوی کو کہا طلاق, یہ ایک طلاق کی نیت سے کہا تھا یا 3 طلاق کی نیت سے. اچھا یہ اس حدیث کا جی ہاں, یہ میں نے اس کے اوپر لیکچر دیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ 1 طلاق. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم رجوع کر سکتے ہو, یعنی کہ اگر 3 طلاق ہوتی تو یہ فارغ ہو جاتی. تو 1 طلاق کو اگر
کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایجوکیٹڈ تھے اس حوالے سے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے ایک صحابی نے 3 طلاقیں اکٹھی دیں. آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدیں توڑی جا رہی ہیں. صحابہ کرام کو نبی اسلام نے ٹرین کر دیا تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں نہیں دینی. طلاق تو ایک ہی ہوتی ہے. ویسے ہی 3 مہینے کے بعد بیوی فارغ ہو جاتی ہے, کسی اور سے نکاح کرے, آپ سے کرے, ضرورت ہی نہیں دوسری گولی چلانے کی, ایک ہی گولی سے فارغ ہو جائے گی. لیکن اس میں فائدہ یہ کہ 3 مہینے کے اندر آپ رجوع لا سکتے ہیں. طلاق رجعی ہوتی ہے اور 3 مہینے کے بعد وہ بائن ہو جاتی ہے, نیا نکاح کرنا پڑے گا اسی عورت کے ساتھ اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں. 3 دی ہیں تو پھر نہیں ہو سکتا. تو یہ کوئی نہیں ٹکرا رہی. قرآن تو اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کرتا کہ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو اسٹیبلش ہوں گی یا نہیں ہوں گی. قرآن تو یہ بات کرتا ہے الطلاق مرتان, طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے, تیسری دفعہ دی تو بیوی فارغ ختم ہو گئی. ہاں جی. اب یہ ڈیٹیل احادیث میں ملتی ہے کہ اگر کوئی اکٹھی ہی یہ تینوں اویل کر لے, 2 اویل کر لے, تیسرے تو فارغ ہو جائے, تو اسٹیبلش ہوگی یا نہیں. تو احادیث میں یہی ملتا ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. قرآن کے خلاف تب ہوں گی جب قرآن میں لکھا ہو کہ 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے تو اسٹیبلش نہیں ہوگی. ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. اور قرآن کی شرح جو ہے وہ ظاہر ہے احادیث سے ہوتی ہے. اور اس پہ اہل سنت کو تو ایٹ لیسٹ 4 اماموں کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جائیں گی. اگرچہ یہ دینا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی. ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں جب آپ دیں گے تو وہ طلاق کنسیڈر ہو جائے گی. 3 طلاقیں ہو جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے بیوی حرام. اچھا جی, یہ سب کا ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. الموطا امام مالک میں طلاق بتہ اسے کہا جاتا ہے. آپ پورا چیپٹر پڑھ کے دیکھیں. مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ میں 3 طلاقیں دی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی 3 میں دوبارہ پھر بھی دے سکتا ہوں. نا 3 ہے, ٹوٹل 3 ہے. جی 9 تو نہیں دینی نا. بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ میں نے ایک جگہ لوگ نہیں, یہ صرف ایک ٹولہ ہے چھوٹا سا اہل حدیث کا جس نے یہ بات کی ہے. ہاں نہیں کہ جی آپ 3 بھی دے دیں گے تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی جب تک 2 حیض نہیں آتے. کیوں ہوگی پھر آپ دیں 50. ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث موجود ہے الموطا امام مالک میں کہ صحابی کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے میں نے 100 طلاقیں دی اپنی بیوی کو. تو انہوں نے کہا کہ 97 تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا, 3 کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے آرام ہوگی. ہاں جی, یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے اہل سنت کے. ہاں صحیح ہے. ابن تیمیہ پہلا بندہ ہے جس نے اس معاملے میں یہ ساری خرابی ڈالی ہے. اور اہل حدیث میں بھی جو ہمارے استاد تھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ, جن کو اس دور کا امام بخاری سب کانٹیننٹ میں مانا جاتا ہے, جس طرح کہ عرب میں شیخ البانی کو, وہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 سمجھتے تھے. صحیح. ہاں جی, میں نے اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی. مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ, وہ بھی 3 کو 3 سمجھتے ہیں, حنفی ہیں. ٹھیک ہے. جی جی, مفتی منیب صاحب بھی 3 کو 3 سمجھتے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا تھا, میں اگلے سوال کی طرف آ رہا تھا سر, وہ یہ ہے کہ انہوں نے سود کے حوالے سے یا بینکنگ, اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو فتوے دیے ہوئے ہیں, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بینکنگ کا اتنا ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. جی جی جی. اب اسلامک بینکنگ میں جو چیزیں بینک کرتا ہے, وہ جو بندہ ایک پراپر فائنانس کی ایجوکیشن لے گا یا اکنامکس پڑھے گا تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ بینک اس کے پیسے کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ایک دفعہ 2019 کی بات ہے, تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی ڈالرز کے حوالے سے کہ ڈالر ذخیرہ کرنا اور ان کو رکھنا پھر مہنگا کر کے بیچنا یہ گناہ ہے, یہ جرم ہے, یہ حرام ہے. اچھا, بلیک مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بات کی ہوتی. ویسے تو نہیں رکھنا حرام, ورنہ تو سونا بھی حرام ہو جائے گا. بلیک مارکیٹنگ کی بات کی ہوگی کہ سارا ڈالر اٹھا لے اور کوئی بلیک مارکیٹنگ کرے تو ویسے کون کرنسی رکھنے کو حرام کہہ سکتا ہے؟ روپیہ تو ویسے ہی ڈی ویلیو ہو رہا ہوتا ہے. ہاں شاید اس کانٹیکس میں ہو کہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہو کہ کوئی اس طرح ایکسٹرا ڈالر نہیں رکھ سکتا. تو جو چیز گورنمنٹ غیر قانونی ڈکلیئر کرے گی تو اس پہ علماء دین کا کام ہے کہ وہ یہی بات کریں کہ آپ نے گورنمنٹ کے عہد کی پاسداری کرنی ہے. موجودہ صورتحال میں ڈالر خرید ہاں موجودہ صورتحال دیکھنے پہلے جملہ بتا رہے ہیں. اچھا, ہاں موجودہ صورتحال میں ڈالر خرید کر اس انتظار میں رکھنا کہ قیمت بڑھنے پر بیچ کر نفع کمایا جائے. جی جی. ملک کے ساتھ بے وفائی کے علاوہ احتکار ذخیرہ اندوزی ہونے کی بنا پر شرن. جی بالکل میں ان کے ساتھ ہوں. ہاں جی ہاں جی, یہ مطلقاً نہیں, موجودہ صورتحال میں جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی. جناب گورنمنٹ پابندی لگا دینا تو کئی ایک چیزیں ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فرمایا کہ قربانی کا گوشت کوئی 3 دن سے زیادہ اپنے گھر نہیں رکھے گا, کیونکہ قحط تھا, سب نے بانٹ دیا. لیکن آج یہ حکم نہیں ہے. آج بھی اگر قحط ہو, گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے کہ قربانی کا گوشت آپ نے 3 دن کے اندر ختم کرنا ہے, تو ہم پہ واجب ہوگا کہ ہم ختم کریں. اچھا. موجودہ صورتحال میں مجھے پتا تھا یہ ایک خاص سچویشن آئی تھی جب لوگ اس طریقے سے کر رہے تھے. تو گورنمنٹ جب پابندی لگائے گی تو ایگزیکٹو کے پاس پاور ہے, بلکہ اس سے بڑی پاور ہے. قرآن میں حد آئی ہے ہاتھ کاٹنے کی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. سیدنا عمر کے دور میں جب قحط سالی ہوگی تو انہوں نے کہا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہم موقوف کرتے ہیں, کیونکہ لوگ بھوکے ہیں, زندگی موت کی کشمکش ہے, چوری کر سکتے ہیں, تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے چور کے.
تو حکومت اس طرح کے ڈیسیجن کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تقی عثمانی صاحب نے صحیح ٹویٹ کیا ہے. دیکھیں میں نے پڑھے بغیر بتا دیا تھا کہ وہ خاص بات نہیں, میں آپ کی اس ہاں جی, کیونکہ وہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ اس طرح کی بیوقوفی کر نہیں سکتے. اچھا, یہ جو سود والا معاملہ ہے اس کے اوپر بڑی ساری دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں ساحل ندیم صاحب, انہوں نے بھی سخت جملے بولے اس حوالے سے, اور مفتی طارق مسعود صاحب پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے رد کرتے ہوئے. یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. استغفر اللہ تو بولی. کوئی عالم اگر سود کو حلال کرے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا بھائی. اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والا گمراہ نہیں کافر ہے. ان کو اپنی قبر کی فکر نہیں ہے, وہ بیسیکلی اس کو سود مانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں, اور میرا خیال ہے اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے, فائنانس کے پوائنٹ آف ویو سے علماء دین میں جتنا نالج تقی عثمانی صاحب کے پاس ہے, اور انہوں نے کتابی شکل میں اس کو کئی کتابوں کی شکل میں لکھا ہے, انگریزی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, ایون عربی میں بھی. میں نے وہ ساری کتابیں کئی سال پہلے منگوا کے پڑھی تھی, اور میں نے پھر اس کے اوپر ورڈک دی تھی کہ تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں. ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے گی تو سود نہیں رہے گا. سود کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ. اسی لیے آپ دیکھیں اسلامک بینک والے آپ کو پرسنل لون نہیں دیتے. پرسنل لون میں پیسے کے بدلے پیسہ آئے گا, وہ ہمیشہ کموڈٹی کے اگینسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلامک بینکنگ جو پاکستان میں رائج ہے, ایک دو کمزوریوں کو چھوڑ کر, اور وہ ایک موجودہ سسٹم کی کمزوری ہیں. میں اسے اسلامی سمجھتا ہوں. صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے بیسیکلی یہ ہم انڈائریکٹ سود انٹیک کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں تھی احادیث میں. وہ خود کہتے تھے میں امی ہوں, اس لیے ان کی اس معاملے میں کوئی اس طریقے سے کوٹیشن کوٹ کرنا, میں نے تو باقاعدہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا رد کیا ہوا ہے. انہوں نے تو دلائل کے بغیر یہ بات کی ہے نا, اپنی ورڈک دی ہے کہ جی ٹائم ویلیو آف منی تو ہے کموڈٹی کے اگینسٹ. یہ بات انہوں نے کیپٹلزم اور کمیونزم. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویلیو آف منی جب بھی لی جائے گی کسی بھی شکل میں وہ سود ہوگی. قسطوں کا کاروبار وہ کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی ہے, کہ موٹر بائک نقد پہ لو تو 1.5 لاکھ کا, ادھار پہ لو تو 2 لاکھ کا. وہ کہتے ہیں یہ ٹائم ویلیو آف منی ہے, حالانکہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, یہ کموڈٹی کے اگینسٹ ہے. جب کموڈٹی انوالو ہوگی تو ادھار کی چیز اور نقد چیز میں فرق ہو سکتا ہے. یہ کاروبار نبی الاسلام کے زمانے میں بھی رائج تھا, سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک رائج تھا, اور کاروبار اسی طریقے سے چلتا تھا. اسی کی وجہ سے تو کافروں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے, تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے حرام کرتا ہے, اسے حلال. وہ کون سا کاروبار تھا؟ کافروں کی مت ماری ہوئی تھی, وہ یہی والا کاروبار تھا. میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں اور مہینے کا 1 لاکھ روپیہ لوں, سود ہے. 1 کروڑ کا مکان دوں اور کرایہ لے لوں 1 لاکھ روپیہ, حلال ہے. صرف کموڈٹی انوالو ہوگی. تو کموڈٹی جب انوالو ہو, لیکن بینک میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 سال بعد پتہ لگتا ہے, اس کی رقم بھی فکس آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی کائبر ریٹ نکلے گا 3 ماہ بعد, اس کے علاوہ اس کی اتنی بنیادی رقم بنے گی, اور آپ نے 3 سال کی انسٹالمنٹ دینی ہے یا 5 سال کی, اس کے بعد گھر آپ کے نام ہو جائے گا. نہیں, شروع میں طے ہو جاتا ہے نا, اس میں فلکچویشن نہیں آنی چاہیے. شروع میں طے ہو جائے اور آپ ادا کرتے رہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو چیز تھی نا جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے, سر کائبر ریٹ ہر 3 ماہ بعد نکلتا ہے اسٹیٹ بینک. وہ میں ادھر آتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اسرار صاحب کہاں سے دھوکہ کھا گئے. انہوں نے تو حدیث نہیں کوٹ کی. وہ حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ نبی الاسلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں رکھنے سے منع فرمایا. لیکن امام ترمذی نے 7 کامنٹس لکھے ہیں. یہ اس صورت میں ہے جب کہ خریدنے والا اور بیچنے والا بغیر کسی ایک قیمت پہ راضی ہوئے, طے کیے بغیر الگ ہو جائیں. یہ پتہ ہی نہ چلے, غرر ہو جائے کہ یہ ادھار پہ لے کے گیا یا نقد پہ یہ پیسے بھجوائے گا تھوڑی دیر بعد. اگر ایک قیمت پہ راضی ہو جائیں تو بالکل درست تھا, اور یہ کاروبار رائج تھا, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. احمد بن حنبل ہو, امام شافعی ہوں, یہ ہمیشہ سے رائج تھا. یہ کاروبار بالکل درست ہے. اب آ جائیں آپ کائبر ریٹ کی طرف. دیکھیں کائبر ریٹ کا جو معاملہ ظاہر ہے پوری دنیا کی اکانومی تو اسی پہ چل رہی ہے نا. جو یہ پاکستان کا کائبر ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں نکلتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے قریب قریب تو کوئی چیز کرنے کے لیے آپ کو طریقہ تو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جو آپ نے کہا نا کہ وہ ریٹ نکلتا ہے, آپ اسلامک بینک والوں کے پاس جائیں, وہ ریٹ آپ کا اوپر نیچے نہیں کرتے. پہلے دن طے ہوتا ہے کہ آپ نے 10 سال کی قسطیں دینی ہے, اور اس میں قسط اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے, ورنہ سب سے پہلے میں اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ دے دوں گا. نہیں ہو جاتی ہے سر. میں نے ایک گاڑی لی تھی بینک سے. ہاں, کون سے بینک سے؟ دبئی اسلامک سے. دبئی اسلامک بینک سے. اچھا, پھر تو 6 ماہ بعد غالباً اس کی انسٹالمنٹ پلان چینج ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کائبر ریٹ کراچی انٹر بینک جو ریٹ نکلتا ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی انسٹالمنٹ اب یہاں سے بڑھ کے اتنی ہو گئی ہے. 32,000 تھی غالباً, وہ 35,000 کے قریب, 32,000 سے 1,000 شاید اوپر چلا گیا تھا, تو چینج ہو گئی.
نہیں, یہ انہوں نے اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ کیا یا اسی دفعہ کیا یا ان کے رول میں موجود ہے؟ پہلے آپ نے یہ بتانا ہے. میرے علم میں تو رول میں ایسی بات نہیں ہے. نہیں, وہ جو آپ پلان لیتے ہیں نا اس میں کائبر ریٹ فکس نہیں ہوتا. آپ کسی بھی بینک سے لے لیں, وہ صرف اپنا جو اپنی طرف سے آپ کو بینک لون دے رہا ہے وہ فکس کر کے دے گا, اس کے اگینسٹ جو انسٹالمنٹ بنے گی وہ بھی فکس ہوگی. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جو کائبر ریٹ ہے جو کراچی انٹر بینک نکالتا ہے وہ آپ کے ساتھ جب لگتا ہے, وہ ہر 6 ماہ بعد بینک ویسے تو کوارٹر بیسس پہ پالیسی نکالتا ہے جسے ہم پالیسی ریٹ کہتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جو ابھی 10.5% پہ ہے, وہ 3 ماہ بعد چینج ہوتا رہتا ہے. یار یورپ امریکہ میں بھی 2 چیزیں ہیں کہ 20 سال کا بھی پلان ہے تو آپ کا ریٹ جو مرضی ہو جائے سود کا وہ چینج نہیں کرتے ہیں. اور ایک چینج والا آپشن بھی ہوتا ہے جس میں چینج نہیں کرتے, اس میں آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں, جس میں اوپر نیچے ہوتا ہے اس میں کم پیسے دینے پڑتے ہیں. تو میرے لیے تو حیران کن بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج ہونا ہی ہوتا ہے, فکس نہیں ہوتا. بالکل ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. جو اچھا, پھر اس میں آپ کو بتاؤں اگر یہ چیز ہے تو اس میں وہ یہ پلی لیتے ہوں گے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, ہاں یہ کہتے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ والا معاملہ نہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے, یہ فکس ہونا چاہیے. اور چاہے پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو رہی ہے, اس کا کوئی اور حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی بعد میں اس پہ مزید تحقیق کروں گا. یہ آپ نے مجھے ایک حیران کن بات بتائی ہے کہ یہ والا آپشن بھی یہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا سر سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب یہ جو بینک جو سود دیتے ہیں اس طرح کرتے ہیں, بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ان بینکوں کے اندر جاب کرنا, اس کی کمائی لینا وہ حلال ہے, وہ ٹھیک ہے؟ اسلامک بینک کی یا دوسرے کی؟ اسلامک بینکنگ, چلیں دوسرے پہ آ جائیں, پہلے اسلامک بینکنگ پہ اس کے بعد آتا ہے. مطلقاً تو مکمل کمائی کو حرام نہیں کہا جا سکتا. اچھا, ظاہر ہے وہاں پہ جو چوکیدار ملازم ہے صرف اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں جو لوگوں کو سود پہ ابھارتا ہے, کیونکہ سورس آف انکم بینک کا صرف سودی کام نہیں ہے, اور بھی سورس آف انکم ان کے موجود ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہم مطلقاً تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ بینک کی کمائی سے بچنا چاہیے. اور بہتر ہے اسلامی بینک کی طرف جائیں آپ, گیون سرکمسٹانسز میں وہ سب سے بہتر چیز ہے. صحیح ہے, بینکنگ کے سیکٹر میں. ٹھیک ہے سر. یہ رمضان شریف کے حوالے سے آخری کچھ سوالات ہیں جی, بڑا ٹائم ہو گیا ہماری. جی کریں آپ, رمضان تو ختم ہو جائے گا پھر. نہیں وہ, لیکن کچھ لوگوں نے بھیجے ہیں, میں نے پوچھا تھا یہ جو سحری کے وقت اکثر ہم اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اچانک کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی کچھ کھا لیں, کچھ پی لیں, تاکہ وہ جو ہے نا پیٹ میں کچھ ہو تو لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے. یا ہم کہتے ہیں جی میں لیٹ اٹھا, جی جی, تو میں نے سحری شروع کر دی تو اسی ٹائم اذان شروع ہوگی, تو اذان کے دوران کھا لینا چاہیے؟ اذان کے دوران صرف وہ کھائے گا جو کبھی کبھار بیچارہ اس طرح اٹھتا ہے. اس کے لیے ثانی موجود ہے سنن نبی داؤد میں کہ اگر تم سحری کر رہے ہو اس دوران اذان شروع ہو جائے. اور اس زمانے میں اذان ہوتی تھی ختم سحری کے اناؤنسمنٹ کے لیے. آج کل ڈیجیٹل کلاکس ہمارے پاس موجود ہیں, تو جو برتن میں ہے فوراً اس میں سے کچھ حاصل کر لو ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے. لیکن اس کی روٹین بنانا, یہاں تو 20 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں, آپ پہلی اذان پہ اٹھیں اور تو وہ اس طرح روزہ نہیں ہوگا بھائی. تو اذان سے پہلے کھا لینا چاہیے؟ جی جی جی, میں تو 5-7 منٹ پہلے ہی بند کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ان 5 منٹ میں آپ نے کون سا ایسا کارنامہ کرنا ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ کو 5 گھنٹے کا ایڈوانٹیج مل جائے گا؟ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. آج کل تو خیر ویسے ہی روزے بڑے آسانی سے چل رہے ہیں. ہاں جی. لیکن اگر کوئی شخص اٹھتا ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی اذان ہو رہی ہے اور میرا روزہ نکل جائے گا, تو وہ اذان کے دوران کھا سکتا ہے؟ اٹھتے ہوئے اذان ہوئی تو اس وقت اس نے کیا کھا لینا ہے بیچارے نے؟ اس وقت تو پہلے وہ بنائے گا, کچھ کرے گا. سر کچھ ایسا ہوتا ہے نا, جیسے میرے جیسے جو 8 پیرا روزہ رکھ لینا, 2 کھجوریں کھا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, 1-2 بس جلدی سے کھائے, پانی پی لے اور رکھ لے. ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ ریلیکسیشن ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. اگرچہ بقیہ نماز اس کی دوسرے والے ٹائم میں ہے, لیکن ٹرانزیشن پیریڈ کا آپ کو بینیفٹ مل گیا. سر تراویحوں کے حوالے سے ہمارے یہاں علماء بڑا زور دیتے ہیں جی, تراویحاں وی پڑھنی چاہیے, نہیں تو روزہ نہیں ہوتا. ایویں ہے جی؟ یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں یار بے شک 8 ہی پڑھ لو, پڑھو تو صحیح. جب سے ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی تراویح کا مقصد یعلمون تعلمون نہیں ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, ہاں قرآن کو سمجھنا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو ورزش کروا رہے ہیں 20 کے چکر میں. اور ملیشیا میں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, وہ جو 20 منٹ میں 20 پڑھی ہوئی ہیں. ہاں بالکل ہے. تو یہ تو نماز کی توہین ہے. نماز بھی نہیں ہوگی, الٹا یہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں گناہگار ہوں گے, وہ توہین کر رہے ہیں. اور اس کو نماز کا چور کہا گیا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے اور اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا. یہ تو چور ہیں سارے, روحانی چور ہیں. تو اس طرح کی نماز تو درست نہیں. اسی لیے ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی مسجد میں جا کے آپ پڑھیں,
قیام اللیل سنت کے مطابق ہوتا ہے, 8 پڑھ لیں ورتل کافی ہیں. القرآن ترتیلا. یار رکتوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, سنت تو 8 رکھتے ہی ہیں. آپ 4 پڑھیں, آپ 2 پڑھیں, مقصد ہے قرآن سننا. رکتوں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے قرآن سننا. صحیح. جہاں پہ 20 ہو رہی ہیں اور اگر سمجھ آ رہی ہے تو آپ 20 پوری پڑھ لیں تاکہ آپ گو تھرو کر لیں قرآن کو. اور یہ نفلی عبادت ہے, اگر کوئی تراویح نہ بھی پڑھے اس کا روزہ بالکل درست ہے, یہ نفلی عبادت ہے. آپ نے ایک جگہ پہ شاید مجھے یاد ہے آپ کی اس بات سے, نفل سے سنتوں کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے. نفلن اضافی, yes. جہاں اضافی. اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے. ہاں جی آپ نے شاید پڑھی ہے وہ. آپ جی بتائیں, زیادہ آپ سوال کیا ہے, سوال بتائیں. آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ہے, لیکن ایک حدیث ہے اس میں ذکر ہے سنتوں کا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت پر مداوت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا, 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں اس کے بعد. جی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, جس نے 12 رکعتیں فرض کے سوا. ہاں جی سنن نسائی میں 414. جی مجھے پتا ہے, یہ صحیح مسلم کے اندر ہے, اس میں 12 رکعتوں کا ذکر ہے. سنن نسائی میں سنت کا ہے. میں نے کہا تھا کہ سنت کی جو ٹرم ہے نا یہ فقہا کی ہے. صحیح ہے. یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے. یہ سنت ان معنوں میں نہیں آیا ہوا کہ اس نماز کا نام سنت ہے, نماز نفلون ہے. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی عبادات میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. سب سے تگڑی سنتیں وہ ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اماں کہہ رہی ہیں نفلی عبادات. بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہاں پہ جو سنت کا ذکر ہے یہ طریقے کے معنوں میں ہے. جس طرح رفع الیدین سنت ہے ٹھیک ہے, طریقے کے طور پر. بالکل. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ سنت چھوڑ بھی دیں تو خیر ہے, لیکن نماز میں یہ طریقے کے طور پر ہے. اور جو آپ ویسے نوافل پڑھتے ہیں یا سنت موقدہ غیر موقدہ جو ٹرمز ہیں فقہا کی, وہ آپ مکمل بھی چھوڑ دیں تو وہ سنت کا ترک نہیں آتا. اس پہ وہ چیز فٹ نہیں ہوگی کہ جس نے میری سنت چھوڑ دی تو اس پہ یہ وعید ہو جائے گی. وہ اس سنت کے بارے میں نہیں ہے, وہ سنت طریقے کے معنوں میں. تو یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں وہ نوافل تھے جن کا نبی علیہ السلام اہتمام کیا کرتے تھے. نفل کہتے ہیں اضافی نماز کو. تو احادیث کی ٹرم میں یہ امی خام خان مولوی الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ٹرمز 2 ہی ہیں, فرض نماز اور نفلی نماز. صحیح. نفلی نماز کو آپ کبھی سنت موقدہ کہتے ہیں, کبھی وطر کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. آخری سر مریم نواز صاحبہ نے, بلکہ ان کی گورنمنٹ نے, یہ نہیں کہوں گا انہوں نے, ان کی گورنمنٹ نے سر ایک جہاز خریدا ہے, گلف سٹریم G500, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ 11 ارب روپے کا جہاز آیا. اور پچھلے دنوں پاکستان میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نیلامی ہوئی اور وہ تقریباً 10 ارب روپے جی مجھے پتہ ہے, نیٹ 10 ارب ہی ملے گا. نیٹ 10. باقی وہ سوال کیا آپ کا, سوال کریں. جی ٹھیک ہے, گورنمنٹ اتنے بڑے خرچے کرے, ان کی گورنمنٹ مطلب 11 ارب روپے کے جہاز خریدے. سی ایم صاحبہ کی طرف سے وغالت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں وغالت نہیں کر رہا, میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے ان کو نہیں پتا. نہیں ان تو ایسے بندے کو تو سی ایم ہی نہیں ہونا چاہیے. میں ان کی حکومت اس لیے نام نہیں لے رہا. وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وزیر اعلیٰ کے نام پہ انہوں نے جھوٹ بول دیا یا وزیر اعلیٰ کا نام لے دیا. آپ کے تقریر میں میں نے کہا چلے میرے بھائی جھوٹ ہے ہی نہیں ہے, کوئی نہیں ہونا. اچھا جی ان کے انڈر جو بھی کام ہوگا وہ رسپانسبل ہے, جواب دیں. جی بخاری مسلم حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو پنجاب کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے نیچے مجھ سے پوچھے بغیر 11 ارب روپیہ نکل گیا. اگر واقعتاً ایسے ہوا ہو, ہاں اگر نہیں کہ ان سے پوچھے بغیر کیا گیا ہے, تو یہ تو زیادہ لمحہ فکریہ ان کے لیے. نہیں ان کی مرضی کے بغیر بالکل. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اور خصوصاً پنجاب کے غریب عوام کا مذاق اڑایا گیا, بالکل غلط ہے. اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کیمرے میں, یہ پوری زندگی ہانٹ کرے گا ان کو یہ فیصلہ, تا وقت ہے کہ اسے ریورس کر لیں. اب پتہ نہیں ریورس ہو سکتا ہے کہ نہیں. اتنے اچھے کام کر رہی ہیں اور بیچ میں یہ لچ فرائی کر دیا آگے انہوں نے. سر وہ اس ساری کنورسیشن کے درمیان ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا, جو اجازت دیں پوچھ لوں آپ سے. وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ جو پیس بورڈ ہوا ہے ابھی جس میں ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں وہاں پہ, اس پیس بورڈ میں ہم نے شاید یہ کہا ہے کہ جی ہم وہاں پہ فلسطین کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کریں گے, بٹ یہ ایمبیگوٹی ابھی تک چل رہی ہے کہ ہم وہاں پہ فوج بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے.
یہاں پہ حکومت بھی یہ کہہ چکی ہے, ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم فوج نہیں بھیجیں گے جو ڈسارم کرے گی حماس کو. ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا, صحافیوں کو بلا کے کہا. بالکل ایسے ہی. لیکن پاکستان اگر اس اکارڈ میں بھی شامل ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, اسی جگہ پہ اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا؟ تو آپ کو نہیں لگتا نہیں ان کے بیٹھنے سے کیا وہ جگہ پلید ہو گئی ہے؟ نہیں پلید نہیں ہوئی. آپ کے مولوی وائٹ ہاؤس میں جا کے افطاریاں کر رہے ہیں. کون سے مولوی سر؟ آپ لاہور سے آئے نا؟ جی جی. تو 2 گلے پھاڑنے والے وہاں علماء ہیں. اچھا ان میں سے ایک بیٹھا ہے. مجھے نہیں یقین آ رہا اس بات نہیں یقین نہیں, حقیقت ہے, وہ فخریہ بتا رہا ہے بھائی. ساحل ندیم کو بلایا انہوں نے؟ نہیں بلایا. کس مولوی کو بلایا؟ شاملہ ظہیر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے, وہ تصویریں کھینچ کے بھیج رہا ہے, پیچھے یہودی کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ, خود وہاں جا کے جو ہے وہ ککڑ پھاڑ رہے ہیں مولوی. اچھا. اور فخریہ بتا رہے ہیں. جی ہاں, یہ تو بڑی ساحل ندیم صاحب نے ان کے اوپر نقد کی ہے, اور بالکل ٹھیک کی ہے کہ آپ ہمیں کہانیاں کرواتے ہیں, ہمیں آپ کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو لوگ وہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, یہ جا کے افطاریاں کھاتے ہیں وہاں پہ. نہیں وہ تو اچھا میرے نزدیک وہاں پہ جا کے افطاری کھانا کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہونا نہیں, لیکن ان کی ڈاکٹر میں بالکل ان کو صحیح ہانٹ کر رہی ہے یہ چیز, کیونکہ ان لوگوں کو یہی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن ہمیں فوج بھیجنی چاہیے ویسے, اگر کہیں یہ ضرورت پیش آن پڑتی ہے. کس کام کے لیے؟ کہ ہمیں وہاں پہ فوج ڈپلوائے کرنی ہے, ہماری مجبوری ہے. فلسطین کے عوام کی حفاظت کے لیے تو ضرور بھیجیں, ٹو میک شور کہ یہاں پہ پیس ہم پیس کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اس کام کے لیے نہ جائے کہ وہاں جو جہادی تنظیم ہے اس کو آپ نے ڈسمینٹل کرنا ہے. کیوں ہم دشمنی وہاں جا کے فلسطینیوں کے لیے لڑ رہی ہے, جو فلسطینیوں کے لیے لڑ رہی ہے اس کے لیے نہیں جانی چاہیے. ویسے فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے, اور پاکستان کبھی اس طرح کی فوج نہیں بھیجے گا کہ ہم جا کے وہاں اپنے بھائیوں سے جا کے لڑیں, کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ اسرائیل کے نام کے اوپر ہمیشہ پاکستان میں اس طریقے سے بات ہوتی ہے. اور باقی یہ کہنا ساتھ بیٹھنا, UN میں ہم ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن اس طرح بورڈ دیکھیں بیٹھتے ہیں. اور یار مجبوری ہے نا, اس کے سوا چارہ کوئی نہیں نا. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ٹرمپ نے جو کرنا ہے وہ تو کر گزرنا ہے, بیچ میں بیٹھے ہوں گے تو فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم. آپ کو یہ بیچ میں ہوتے ہیں تو فائدہ اٹھا, ٹرمپ اس مسئلے کا سلوشن نکال لیں گے, یہاں پہ جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے, ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا, ٹرمپ کو تو آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے نا. تو پھر ہم سپورٹ تو انہی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے نا اس بورڈ میں. ہمارے پاس چارہ کیا ہے آج؟ اگر سولوشن کی طرف کوئی بات چل رہی ہے, سارے جو دنتھر قسم کے مسلمان ممالک ہیں, ہم سے بڑے مسلمان ممالک, امت مسلمہ کا اوریجنل لیڈر طیب اردگان وہ تو بیٹھا ہوا ہے. اچھا ان کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے, وہ تو چھوڑیں آپ. طیب اردگان کو تو سارے امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے ہیں نا, تو ترکی نے تو تسلیم بھی کیا ہوا اسرائیل کو. بالکل ایسے ہی. تو اس کو کیوں نہیں کوئی گالیاں نکالتا؟ یہ سارا نزلہ پاکستان کے اوپر کیوں گرتا ہے؟ جو بار بار کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں تسلیم کرنا, پھر بھی نزلہ ہمارے اوپر گرتا ہے. جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, UAE سعودیہ بھی صرف اپنے عوام سے ڈرتا ہے, وہ بھی تسلیم کر لے گا. تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ بن کے فلسطینیوں کو فی الوقت نکالیں. ہم نہیں کہتے آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فلسطینیوں کو دے دے 1948 والی, تو بہت بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے, کیونکہ انہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی ہوئی ہے, امریکہ نے اور گریٹ برٹن نے اور آج کا UK. اس کے باوجود ہمیں وہاں پہ وہ جگہ دے دیں, اور اس کے عوض امت مسلمہ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے کہ انڈیپینڈنٹ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو راضی نہیں نہ ہو رہے وہ. بالکل کسی زمانے میں وہ راضی تھے, آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ دے دو. 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے تو پاکستان بھی تسلیم کر لے گا, کیونکہ ہمارا جھگڑا یہ تھا نا کہ فلسطینیوں کو الگ سے ریاست ملنی چاہیے. ہاں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ 1967 سے پہلے والی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اوپر ہے جو ہو جائے ایسے. تو پھر بھائی انہوں نے 1967 میں 6 ارب ملکوں کو شکست دی ہوئی ہے. بالکل ایسے. اب انہوں نے پوری امت مسلمہ کو آگے لگایا ہوا ہے, تو وہ تو اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا ہے؟ ایران کے ساتھ. اگلا نمبر آپ کا لگ جائے گا. نہیں تو بالکل پاکستان کو نیوٹرل بھی نہیں ہونا چاہیے, اس حوالے سے مخالفت کرنی چاہیے اس حملے کی. ہم تو جس طرح پہلے ہم نے کی ہے, سلوٹ مارے ہیں وہاں پہ. پہلے ہم نے مخالفت کی ہے نا, امریکہ کی, اسرائیل کی مخالفت کی ہے نا. رہا معاملہ ساتھ دینے کا اس حوالے سے کہ ہم اپنی فوج بھیج دیں یا ایران کو ہم اپنا ایٹم بم دے دیں, بالکل اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی جو وہ وزیرستان سے تھی, بالنگ کروا رہی تھی. جی میں نے دیکھی ہے, بڑی جاوید چودھری صاحب کے ولاگ میں میں نے دیکھی. ہاں جی. اس کے اوپر
TTP نے غالباً اس شخص کو پکڑ لیا جس نے ویڈیو بنائی تھی, وہ بھی وزیر شاید کبھی. ہاں جی, اس نے توبہ کی ہے اور پھر وہ جرگا گیا ہے, اس کو چھڑوا کے لے آیا. تو اب آپ اس میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے, جی اس کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان تو فرنٹ لائن پہ ہے ہی ہے, باقی صوبوں کی حکومتوں کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی چلیں جس طرح افواج پاکستان, کیونکہ ہمارا ڈیفنس ہے ہی اسی طرح. جی, یہ جو بچی کی ویڈیو والا معاملہ ہے نا, یہ کوئی TTP کا اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم ہنگامہ کھڑا کر دیں. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ نہتے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. ہاں, اور قتل کرنا فساد فی الارض کی سب سے بڑی شکل ہے. اس حوالے سے ہمیں TTP سے اور TTA سے اختلاف ہے. باقی جو مولوی یہاں پہ بھی کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, چلے انہوں نے تو اس کو اغوا کیا, یہاں تو مدارس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں وہ ریاست کے خلاف. حکومت تو بدلتی رہے گی, کبھی نون لیگ کی آئے گی, کبھی PTI آئے گی, کبھی پیپلز پارٹی کی. ریاست تو اپنی جگہ پہ ہے نا. TTP ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے, حکومت پاکستان کے خلاف نہیں. تو جو بھی یہاں پہ حکومت ہو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہو, چاہے وہ KPK کی ہے تو چاہے وہ جی, سب کو کھڑا ہونا چاہیے, بالکل کھڑا ہونا چاہیے. پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے, ادروائز تو پھر آپ کہاں جا کے سیاست کریں. افغانستان پہ سر پاکستان ایئر فورس نے اسٹرائکس کی ہیں, فتنۃ الخوارج کے ان کیمپس پہ, ان کے جہاں پہ ٹریننگز ہو رہی تھی وہاں پہ حملہ کیا. افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بڑا ریئیکشن آ رہا ہے کہ جی ہماری سورینٹی پہ اٹیک کیا آپ نے. تو آپ 4 سال سے کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ تو بہت کم ہوا ہے ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ کوئٹہ کے بارڈر سے انٹر ہوا, KPK سے ہوتا ہوا بشام جا کے اس نے اٹیک کیا, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں پکڑ سکتی تو ہم اس کو کیسے ڈھونڈ لیں, آپ تو نمبر 1 کا کلیم کرتے ہیں. تو بھائی جو اتنے مذاکرات ہو رہے تھے وہاں تم گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہو. ترکی نے تمہاری منت ماری, UAE نے تمہاری منت ماری, قطر نے تمہاری منت ماری, تم کہہ رہے ہو کہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے, نہ ہم ریٹرن میں اس وقت مانتے ہیں, پیچھے فون کرتے ہیں. اس وقت تو بھائی یہ خوارج بنے ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, خوارج کی نشانی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے, ان کے ساتھ الٹا دوستیاں کریں گے. اس وقت یہ بت پرستوں کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کل تک یہ کشمیر کے مسئلے میں پاکستان کے ساتھ تھے نا. جی بالکل تھے. آج ان کو کیا ہو گیا؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی ایک اسلامی حکومت آئے گی, ایک بریگیڈ جائے گی فلسطین آزاد کرانے اور ایک جائے گی کشمیر آزاد کروانے. میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, کل کو ان کو موقع ملا تو اسرائیل کی گود میں بھی جا کے بیٹھیں گے. اچھا, ظاہر ہے یہ ایک پشتون موومنٹ ہے بھائی. ٹریک ریکارڈ کیا ہے افغانیوں کا؟ کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ یہی کچھ ہے. بالکل ایسی ہے. آپ ذرا گوروں کے دور میں چلے جائیں, اس سے پیچھے چلے جائیں, تو مجھے تو ترس آتا ہے. ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے نکالے. پچھلے کوئی 100 سال سے یہ تکلیف میں ہی ہے. عوام الناس ہی مر رہی ہے نا. بالکل ایسی ہے. چند مولویوں کے پیچھے باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دی ہے. کل کو ان کی عورتیں پریگننٹ ہوں گی تو یہ لیڈی ڈاکٹر مانگنے کے لیے جب نکلیں گے تو مرد ہی ملیں گے نا. جب آپ نے میڈیکل کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دی, یہ کون سا اسلام ہے؟ کل بھی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں چند عورتیں جو ہیں وہ بلو کلر کا برقع پہن کے تو مسجد کے باہر بھیک مانگ رہی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ بالکل ٹھیک. یعنی بچیوں کو نوکری کرنے کی اجازت نہیں, تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیک مانگے. یہ کون سا اسلام ہے؟ ٹھیک. میڈیکل تعلیم تو ہونی چاہیے نا. بخاری مسلم میں موجود ہے. خود اما عائشہ کہتی ہیں میں زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی. جی بالکل ایسی. ہاں, تو اگر یہ اس طریقے سے تعلیم کو روک دیں گے تو میرے خیال ہے اس وقت مظلوم ترین عوام ہیں افغانستان کے. یہ ایک رجیم ہے جو ان پہ مسلط ہو گیا. ہمیں تو بڑی امید تھی, ہم بڑے خوش ہوئے تھے. اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی, خان صاحب نے کہا تھا. تو بالکل وہ ہمارے جذبات تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ظلم کیا وہاں, لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ امریکہ نکل جائے گا, یہ ہم پہ مسلط ہو جائیں گے اور امریکہ کی جگہ پہ یہ بیٹھ جائیں گے اور ان کی جگہ پہ آگے داعش بیٹھ جائے گی. داعش جو ہے وہ وہابی تنظیم ہے, اہل حدیث, یہ دیوبندیوں کی تنظیم ہے, دونوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. ہم کون سا اسلام؟ یہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے. یہ میری طرف سے آپ لے جائیں, یہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے. صحیح. آپ کے دوست گئے تھے سر ادھر کہوا پینے جب یہ ہوا؟ میرے دوست تو نہیں ہے وہ. اچھا. میرے دوست اس صورت میں ہوتے ہیں جب ان کی بھیجی ہوئی آفر جو ہے وہ وزارت مذہبی امور والی, میں وہ 10 سالہ پلان میں قبول کر لیتا تو پھر میرے دوست ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی, وہ ان کا ٹاؤٹ آیا تھا. وہ کہتے ہیں جی وہ تو پوری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے ہیں اور رو کے دعائیں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے وہ بڑے بزرگ ہیں. یہ میں آپ کو خان صاحب کے دور کی بات بتا رہا ہوں. اچھا. وہ تو میں اس وقت نہیں, مجھے پتا تھا یار یہ تو پتہ نہیں کیا.
نہ اس وقت ہم کسی کے کہنے میں آئے. اب تو خیر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے نہیں, کیونکہ میری عادت کا پتہ ہے میرے پاس آ کے کسی نے کیا کرنا ہے. صحیح سر, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.